بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا خاص نمبر سپریم فورس مکمل ناول دوسرا حصہ۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ رات بے حد تاریک تھی، آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی، جس سے سڑکیں بھیگی بھیگی اور صاف شفاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس وجہ سے رات کی تاریکی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے اور پاکشا کے دارالحکومت کے تقریباً وسط میں 12 منزلہ جدید تعمیر شدہ انتہائی شاندار وائٹ امپائر کی عمارت اس وقت دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ پوری عمارت پر انتہائی خوبصورت روشنیوں کی سیلنگ کی گئی تھی۔ آج پلازا کا افتتاح تھا اور ایک مرکزی وزیر اس شاندار اور جدید پلازا کا افتتاح کرنے والے تھے۔ پلازا کی وسیع و عریض پارکنگ رنگ برنگی گاڑیوں سے تقریباً بھری ہوئی تھی۔ پلازا کی عمارت بقا نور بنی ہوئی تھی۔ تقریب کا اہتمام انتہائی شاندار پیمانے پر کیا گیا تھا اور گزشتہ ایک ہفتے سے اخبارات اور ٹیلی ویژن پر دلکش انداز میں اس پلازا کی مسلسل تشہیری مہم بھی چلائی جا رہی تھی۔ اس پلازا سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور رہائشی پلازا کی چھت پر اس وقت راج کماری چندر مکھی، اس کا سیکرٹری کھاٹان، اس کے 2 باڈی گارڈز کے علاوہ ہارڈ ماسٹر کا چیف گرے اور اس کے ساتھ 2 اور آدمی کرسیوں پر ایک بڑی سی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ چھت سے پلازا کی شاندار اور سجی ہوئی عمارت صاف اور واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی، لیکن گرے، راج کماری چندر مکھی اور کھاٹان تینوں نے آنکھوں سے دوربینیں لگائی ہوئی تھیں اور وہ کھلے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مسٹر گرے، راج کماری چندر مکھی نے گرے سے مخاطب ہو کر کہا، یس راج کماری جی۔ گرے نے کہا، اور کتنی دیر ہے کسی ایروپلین کے آنے میں؟ راج کماری چندر مکھی نے کہا، میرا ایک آدمی ایئرپورٹ پر موجود ہے راج کماری جی۔ اس نے بتایا ہے کہ پاکشا کی ایک ایئر بس 347 جو مڈل ایسٹ سے پاکشاؤں کی بڑی تعداد لے کر آ رہی ہے، اب سے 20 منٹ بعد دارالحکومت ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق ایئر بس جلدی آنے والی ہے۔ گرے نے کہا، کیا اس کا یہی روٹ ہے جہاں تم ہمیں لائے ہو؟ راج کماری چندر مکھی نے پوچھا۔ جی ہاں، گرے نے جواب دیا۔ تو کیا اس خراب موسم میں بھی فلائٹ یہاں لازماً گزرے گی؟ راج کماری چندر مکھی نے پوچھا۔ خصوصی طیارہ ہے جو ایسے موسم سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ پرواز منسوخ نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اسے کسی اور جانب لے جایا جائے گا۔ گرے نے کہا، تمہاری معلومات کے مطابق طیارہ یہاں سے کتنی بلندی پر سے گزرے گا؟ راج کماری چندر مکھی نے پوچھا۔ یہاں سے ایئرپورٹ تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس لیے طیارہ خاصی نیچے پرواز کرے گا اور چونکہ موسم بھی خراب ہے اس لیے یہ اور نیچے آ جائے گا اور ہم اسے تھنڈر فلیش گن سے آسانی سے ہٹ کر لیں گے۔ گرے نے جواب دیا۔ پھر بھی اندازے کے مطابق یہاں سے طیارہ کتنی بلندی پر ہوگا؟ راج کماری چندر مکھی نے کہا، یہاں سے 500 میٹر کی بلندی پر ہوگا اور موسم کی خرابی کے باعث یہ بلندی 400 بھی ہو سکتی ہے۔ گرے نے جواب دیا، اوکے، اب یہ بتاؤ کہ تھنڈر فلیش گن کتنی دوری تک ہٹ کر سکتی ہے؟ راج کماری چندر مکھی نے پوچھا۔ اس گن سے نکلنے والی ریز 1000 میٹر کی بلندی تک فائر کی جا سکتی ہے۔ گرے نے جواب دیا، گڈ، پھر تو ہم واقعی آسانی سے یہاں سے گزرنے والے طیارے کو ہٹ کر لیں گے۔ راج کماری نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، یس راج کماری جی، ابھی سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا اور آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ تھنڈر فلیش کس قدر طاقتور ہے اور یہ بھی اس کی طاقت کا انتہائی معمولی سا مظاہرہ ہوگا۔ گرے نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، لیکن راج کماری جی، اس طیارے کی تباہی کے ساتھ ہی پاکشائی حکومت اور اس کی ایجنسیاں پاگلوں کی طرح اسے تباہ کرنے والوں کی تلاش میں نکل پڑیں گی۔ ایسی صورت میں کیا ہم خطرے کی زد میں نہ ہوں گے؟ کھاٹان نے قدرے پریشان لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں مسٹر کھاٹان، ہم ایئرپورٹ سے اتنے فاصلے پر ہیں کہ کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکے گا کہ اس قدر فاصلے سے اتنے بڑے طیارے کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر کوئی دھماکہ بھی نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی میزائل وہاں جاتا دکھائی دے گا، بس چمکدار سی ایک لکیر پلک چپکنے کے لیے نظر آئے گی، زوردار کڑاکا ہوگا، ایسا معلوم ہوگا جیسے آسمان سے بجلی کی لہر سی چمکی ہو اور اس کے بعد معاملہ ختم۔ گرے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا گن سے بجلی کی لہر نکلے گی؟ راج کماری چندر مکھی نے کہا، ہاں، ایسی لہراتی ہوئی لہر جیسی بجلی کی لہر ہوتی ہے، آسمانی بجلی کی کڑکڑاتی ہوئی لہر۔ گرے نے کہا، پھر بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے، کھاٹان کی بات بھی درست ہو سکتی ہے، اگر اس لہر کو مارک کر لیا گیا تو وہ لوگ واقعی ہماری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ باٹان
اور پاکشا کے درمیان تعلقات بھی شدید بحران کا شکار ہو جائیں گے۔ راجکماری چندر مکھی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، آپ نے خود ہی مسافر بردار طیارے کا انتخاب کیا ہے۔ راجکماری جی، آپ ہی نے ہی کہا تھا کہ مسافروں سے بھرے ہوئے طیارے کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اب آپ خود ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ گرے نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب طیارہ تباہ ہو کر یہاں آبادی میں گرے گا۔ یہ خاصا گنجان علاقہ ہے، سینکڑوں افراد یہاں موجود ہیں۔ میرے ذہن میں اس قدر گہما گامی کا تصور نہ تھا۔ اگر طیارہ یہاں تباہ کیا گیا تو اس کے ساتھ لامحالہ سینکڑوں لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ راجکماری چندر مکھی نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، جیسے آپ کہیں۔ گرے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ تجربہ طیارے پر کرنے کی بجائے کسی عمارت پر کرنا چاہیے جہاں لوگوں کی ہلاکت کا احتمال نہ ہو۔ اس طرح ہمیں مارک نہ کیا جا سکے گا اور نہ ہی بے گناہ لوگ مارے جائیں گے۔ ہمارا مقصد اس اسلحہ کی کارکردگی چیک کرنا ہے، اس سے بلا وجہ کسی کی جان لینا نہیں ہے۔ گھاٹان نے کہا، ایسی صورت میں کسی ویران عمارت پر بھی تو تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ راجکماری چندر مکھی نے کہا، ہاں، میں نے تو آپ کو صرف تجربہ دکھانا ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ عمارت ویران ہو یا آباد۔ گرے نے جواب دیا، مسٹر گرے، یہ بتاؤ کہ تھنڈر فلیش ریز کا انسانوں پر کیا اثر ہوگا؟ اچانک راجکماری چندر مکھی نے کہا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ پلک جھپکنے میں ہلاک ہو جائیں گے، ان کی لاشیں کوئلہ بن جائیں گی، بالکل اس طرح جیسے آسمانی بجلی گرنے سے آدمی جل کر کوئلہ بن جاتا ہے۔ گرے نے جواب دیا، اوہو، آسمان پر گہرے بادل موجود ہیں، بجلی بھی چمک رہی ہے، ویری گڈ، اس صورت میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف اس لیے خوفزدہ تھی کہ کہیں شک و شبہ کی ڈور کا سرا ہم تک نہ پہنچ سکے۔ اب تمہاری اس بات نے ساری صورتحال ہی تبدیل کر دی ہے کہ انسانی لاشیں اس طرح معلوم ہوگی جیسے آسمانی بجلی گرنے سے ہوتی ہیں۔ اب تھنڈر فلیش کی لکیر کو بھی آسمانی بجلی ہی سمجھا جائے گا، اس طرح یہ سب کچھ قدرتی سمجھا جائے گا اور ہم پر کسی قسم کا شبہ بھی نہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے، راجکماری چندر مکھی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو گرے کے چہرے پر بے اختیار اطمینان بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس تجربے کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا، گرے نے کہا۔ کون سا فائدہ؟ راجکماری نے چونک کر کہا۔ گھاٹان بھی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس واقعہ کی ظاہر ہے تفصیل سے خبریں شائع کی جائیں گی، پوری دنیا کے ٹیلی ویژن اس کی تحشیر کریں گے، اس طرح شاہ بھاٹان کو بھی اس اسلحہ کی اہمیت کا صحیح معنوں میں احساس ہو جائے گا، گرے نے کہا۔ اور اس بار راجکماری چندر مکھی کے ساتھ ساتھ گھاٹان نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، چونکہ وہ طاقتور دوربینیں آنکھوں سے لگائے ہوئے تھے۔ وہ آسمان پر اس طیارے کو تلاش کر رہے تھے جسے ہٹ کرنے کا وہ ارادہ کر چکے تھے۔ سامنے موجود پلازا جس میں تقریب ہو رہی تھی، وہاں موجود لوگ انہیں بالکل اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے وہ ان سے چند گز کے فاصلے پر موجود ہوں۔ طیارہ آ رہا ہے، اچانک گرے نے کہا تو وہ چونک پڑے۔ راجکماری نے اس طرف دیکھا جس طرف گرے آنکھوں پر دوربین لگائے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے دور بادلوں کے نیچے ایک جگنو سا چمکتا ہوا دکھائی دیا تو اس نے فوراً سامنے رکھی ہوئی دوربین اٹھائی اور اسے آنکھوں پر لگا کر اس روشنی کے جلتے بوجھتے نقطے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے دوربین ایڈجسٹ کی اور پھر اسے پاکشا کی مخصوص دیو ہیکل ایئر بس دکھائی دی۔ ایئر بس، اس میں تو کافی تعداد میں لوگ سوار ہوں گے، راجکماری نے کہا۔ جی ہاں، اس طیارے میں لگ بھگ 700 سے زائد افراد موجود ہیں، گرے نے کہا۔ کیا سب پاکشائی ہیں؟ راجکماری نے پوچھا۔ 570 افراد کا تعلق پاکشا سے ہے، جبکہ باقی افراد کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، گرے نے جواب دیا۔ اگر تمہارے پاس معلومات ہیں تو پھر تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ ان میں ایکریمیا کے کتنے افراد سوار ہیں، راجکماری نے کہا۔ جی ہاں، ان میں 3 افراد کا تعلق ایکریمیا سے ہے اور وہ سیاہ ہیں، گرے نے جواب دیا۔ تو راجکماری چندر مکھی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ طیارہ تیزی سے قریب آتا جا رہا تھا اور جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا اس کی بلندی کم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بلندی اتنی کم ہو گئی تھی کہ اب وہ سب اس طیارے کو دوربین کے بغیر بھی دیکھ سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں طیارہ کڑکڑاتا ہوا ان کے سروں کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ اب ٹارگٹ کو ہٹ کر دو، راجکماری چندر مکھی نے گرے سے کہا تو گرے نے بھی اس بات میں سر ہلا کر جیب سے نیلے رنگ کا عجیب ساخت کا ایک پسٹل نکالا جس کا دستہ بڑا اور نال بہت چھوٹی سی تھی۔ نال کا آخری سرا نوکدار سا تھا جس کے درمیان سوئی جیسا باریک سوراخ تھا۔ گرے نے پسٹل کی نال کا رخ اس دیو ہیکل طیارے کی طرف کیا اور عین اسی لمحے بجلی زور سے چمکی۔ اس کے ساتھ ہی گرے نے بھی ٹریگر دبا دیا۔ پسٹل کی نال سے سفید رنگ کی شعاعیں نکلی اور لہریں لیتی ہوئی تیزی سے طیارے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بجلی کی لہر سی لڑائی ہو اور تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئی ہو۔ چند لمحوں بعد لہر کا آخری سرا اس طیارے سے جا ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی خوفناک کڑاکا ہوا اور پھر ہولناک دھماکہ ہوا۔ آگ کا ایک شعلہ سا لپکا اور انہوں نے طیارے کے ٹکڑے اڑتے دیکھے۔
त्यारे में यकलकत आग लग गई थी और इसके टुकड़े फजा में फैल गए थे। दूसरे लम्हे त्यारे के जलते हुए टुकड़े यकलकत ठीक इस प्लाजा पर गिरते दिखाई दिए जो बरके की कमकमों से चमकमा रही थी। और फिर वहाँ एक होलनाक धमाका हुआ कि प्लाजा से इतनी दूर बैठे हुए वो सब लोग भी बेइख्तियार उछल से पड़े। उन्हें एक लम्हे के लिए यूँ महसूस हुआ जैसे इंतहाई खौफनाक जलजला आ गया हो। इन्हें खिड़कियों और दरवाज़ों पर लगे हुए शीशे टूटने की आवाज़ें भी सुनाई दीं और पूरी इमारत एक लम्हे के लिए इस तरह लर्जी कि जैसी अभी धड़ाम से गिर पड़ेगी। इसके बाद त्यारे के जलते हुए टुकड़ों का गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और फिर माहौल यके बाद दिगरे बेशुमार ज़ोरदार धमाकों से गूंजने लगा। राजकुमारी चंद्रमुखी का रंग यकलकत जरद पड़ गया था, लेकिन दूसरे लम्हे सामने हर तरफ त्यारे के जलते हुए टुकड़े देखकर इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासरात उभर आए। त्यारे के ज़्यादातर टुकड़े इस नए बनने वाले प्लाजा पर गिरे थे और इंतहाई शानदार प्लाजा अब वाकई ढेर की सूरत में बिखरा हुआ नजर आ रहा था। न सिर्फ प्लाजा बल्कि इर्द गिर्द की कई इमारतें भी त्यारे के टुकड़े गिरने से मलबे का ढेर बन गई थीं। हर तरफ गहरे स्याह रंग के धुएं के बादल से फैल गए थे। चंद लम्हों के लिए तो इस खौफनाक धमाके की आवाज़ कुछ सुनाई देती रही, फिर अचानक चीखों पुकार और शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगी। यूँ लग रहा था जैसे इस सारे इलाके में अचानक क़यामत टूट पड़ी हो। लोग चीखते हुए इमारतों से निकल रहे थे। फिर हर तरफ तेज़ सायरन बजने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और ढेर होती हुई इमारतों के गिर्द पुलिस की सायरन बजाई हुई जीपें इकट्ठी होना शुरू हो गईं। हैरत है मिस्टर ग्रे, इस कदर ताकतवर असले का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इतना बड़ा त्यारा एक लम्हे में तबाह हो गया, जैसे इस पर बड़ा और इंतहाई ताकतवर मिसाइल फायर किया गया हो। राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा, यस राजकुमारी जी, ये इस खिलौने नुमा पिस्टल का मामूली सा करिश्मा है। ग्रे ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल डन, रियली वेल डन। और अब तुम बेफिक्र हो, अब बाठान अपने खजाने का मुंह तुम पर खोल देगा। अब बाठान को इस असला पर मनापली होगी और बाठान सुपर पावर बन जाएगा। वेल डन ग्रे, रियली वेल डन, राजकुमारी ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा और ग्रे के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना सारा इलाका पुलिस घेर लेगी और एक एक इमारत और एक एक आदमी की तलाशी शुरू हो जाएगी। घाटान ने इज़्तिराब भरे लहजे में कहा, हाँ, हमें फ़ौरन अपने सफारत खाने में पहुँच जाना चाहिए। मैं वहाँ से हार्ट लाइन पर शाह बटान से खुद बात करना चाहती हूँ। वो मेरी कॉल के मुंतज़िर होंगे। मुझे इन्हें खुशखबरी सुनानी है अभी और इसी वक्त। राजकुमारी ने उठकर खड़ी होते हुए कहा और ग्रे, जिसने वो अजीब साख्त का पिस्टल वापस जेब में डाल लिया था, कुर्सी से उठा और फिर थोड़ी देर बाद वो सब इस कमरे से निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। बाहर हर तरफ अफरा तफरी का सा आलम था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे किसी को दूसरे का कोई एहसास ना हो रहा हो और लोग शायद शदीद खौफ के आलम में बगैर सोचे समझे इधर उधर भागे चले जा रहे थे। चंद लम्हों बाद इनकी कार तेज़ी से सड़क पर दौड़ती हुई बाठान के सफारत खाने की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर घाटान बैठा हुआ था, जबकि साइड सीट पर राजकुमारी चंद्रमुखी थी। अगली सीट पर ग्रे मौजूद था। बॉडीगार्ड्स अकम में आने वाली दूसरी कार में थे। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थीं। ध्यान रहे कोई हमें रोक न ले, राजकुमारी ने कदरे खौफजदा से लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें राजकुमारी जी, इस वक्त किसी को अपना होश नहीं है। हमें किसने रोकना है? वैसे भी हमारे पास सफारत खाने के मखसूस कार्ड हैं। घाटान ने जवाब दिया, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। मुझे खतरा सिर्फ थंडर फ्लैश पिस्टल से है। अगर ये बरामद हो गया तो बहुत बुरा होगा। राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा, आप बेफिक्र रहें राजकुमारी जी, ये इस अंदाज में बनाया गया है कि इसे मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम किया जा सकता है और मैंने इसे पार्ट्स में तब्दील कर दिया है। अब ये किसी सूरत भी पिस्टल समझा ही नहीं जा सकता। अकम में बैठे हुए ग्रे ने कहा, अच्छा वो कैसे? राजकुमारी चंद्रमुखी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और पीछे मुड़कर देखने लगी। ग्रे ने जेब से एक डब्बा निकालकर इसे खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि डब्बे में अजीब साख्त के छोटे छोटे पीस मौजूद थे, जिन्हें देखकर वो यकीन भी ना किया जा सकता था कि ये एक तबाहकुन रेस पिस्टल हो सकता है। ये तो वाकई छोटे छोटे टूल पार्ट्स हैं। राजकुमारी ने हैरत भरे लहजे में कहा तो ग्रे ने मुस्कुराते हुए डब्बे की साइड को अंगूठे की मदद से मखसूस अंदाज में दबाया तो पार्ट्स वाला हिस्सा किसी ढक्कन की तरह ऊपर को उठ गया। अब नीचे वाकई थंडर फ्लैश पिस्टल मुख्तलिफ पार्ट्स की सूरत में रखा हुआ नजर आ रहा था। वेल डन ग्रे, वेरी वेल डन। तुम तो मुझे कदम कदम पर हैरान करते जा रहे हो। अब मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ, हमें कोई भी किसी सूरत पे नहीं पकड़ सकता और ना ही हमसे थंडर फ्लैश गन बरामद कर सकता है। अब ये थंडर फ्लैश पिस्टल सिर्फ और सिर्फ बाठान के लिए है और ये पिस्टल से बाठान सुपर पावर्स ममालिक में शामिल हो जाएगा, वो भी टॉप लिस्ट पर। राजकुमारी ने मसरत भरे लहजे में कहा, जी हाँ,
آپ بے فکر رہیں راجکماری جی، اتنا بڑا پروجیکٹ بنانے والے احمق نہیں ہوا کرتے، ہم نے ہر کام سوچ سمجھ کر کیا ہے، گرے نے قدرے فخریہ لہجے میں کہا، اور راجکماری نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اسے گرے کی بات پر مکمل یقین آ گیا ہو، اور اب اس کے چہرے پر گہرا اطمینان جھلک رہا تھا۔ کھٹان نے خالی سڑک دیکھ کر کار کی رفتار میں اضافہ کر دیا اور کار تیزی سے بھٹانی سفارت خانے کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ سڑکوں اور بازاروں میں بھی بدستور قیامت برپا تھی، لوگ پاگلوں کی طرح سے چیختے چلاتے مدد کے لیے بھاگے دوڑے چلے جا رہے تھے، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور زخمی تڑپ رہے تھے۔ ان زخمیوں اور لاشوں کو دیکھ کر راجکماری کی آنکھوں میں شفاق بھری چمک آ گئی تھی، جیسے وہ ان لاشوں اور زخموں کو دیکھ کر سکون محسوس کر رہی ہو اور یہ سب اس کے لیے کھیل تماشے سے زیادہ نہ ہو۔ آخر کچھ بتاؤ تو صحیح کہ تم کہاں جا رہے ہو، سپر فیاض نے خاصے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ عمران کے ساتھ کار میں موجود تھا اور عمران کی کار خاصی تیز رفتاری سے دارالحکومت کے مضافاتی علاقے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سائیڈ سیٹ پر سپر فیاض بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں اکیلا تو نہیں، تم بھی میرے ساتھ ہی جا رہے ہو اور ہم دونوں ایک ہی کار میں ہیں، اس لیے سمجھو کہ ہم اکٹھے ہی کہیں جا رہے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہوں، لیکن جانا کہاں ہے یہ تو بتا دو، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے تم نوخیز حسینہ ہو اور میں تمہیں اغوا کر کے لیے جا رہا ہوں، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ میں ڈر نہیں رہا نانسنس، تم سے پوچھ رہا ہوں، سپر فیاض نے اسی انداز میں کہا۔ کیا پوچھ رہے ہو، عمران نے بے نیازی سے کہا۔ یہ کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، سپر فیاض نے کہا۔ تمہارے سسرال، عمران نے جواب دیا۔ میرے سسرال؟ کیا مطلب، سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری فائل میں ایک آدمی سکارتو کا تو ذکر موجود ہے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ سکارتو؟ اوہو، یہ نام تو اس عالم شاہ نے اپنے بیان میں لکھا تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ اسے اس دھندے میں سکارتو نے ہی لگایا تھا، پھر سکارتو ملک سے باہر چلا گیا، جہاں تک مجھے یاد ہے یہی بات تھی، سپر فیاض نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری یادداشت واقعی حیرت انگیز ہے، سلیمان کی طرح لگتا ہے تم بھی بھابھی سے چھپ کر مغزی بادام اور ہریرا جات کھاتے رہتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم میری یادداشت کو گولی مارو، یہ بتاؤ کہ تم جا کہاں رہے ہو اور تم نے سکارتو کا ذکر کیوں کیا ہے، سپر فیاض نے کہا۔ اس آدمی عالم شاہ نے تو یہی بیان دیا ہے کہ سکارتو تو ملک سے باہر جا چکا ہے، لیکن تم نے خود بھی تو تحقیقات کی ہوں گی کہ اس کا بیان سچ بھی ہے یا نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کام تو میں اس صورت میں کرتا جب اس کی کوئی اہمیت ہوتی، منشیات اور اسلحے کے دھندے میں تو ہزاروں افراد شامل ہوتے ہیں، میں کس کی تحقیقات کرتا پھروں، لیکن تم اس بات میں کیوں اس قدر دلچسپی لے رہے ہو؟ کیا تم سکارتو کو جانتے ہو، سپر فیاض نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں اسے، اور اس وقت ہم اسی سکارتو سے ملنے ہی جا رہے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ تب سپر فیاض بری طرح اچھل پڑا۔ اوہ، کون ہے وہ اور تم اسے کیسے جانتے ہو، سپر فیاض نے چونک کر پوچھا۔ سکارتو بھٹانی پشیندہ ہے، لیکن طویل عرصے سے پاکشیا میں رہ رہا ہے، وہ بھٹانی سفارت خانے میں کسی اہم عہدے پر بھی فائز رہا ہے، لیکن پھر شاہ بھٹان کے خلاف ایک سازش کے الزام میں اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس پر جرم ثابت نہ ہو سکا تو اسے ملازمت سے نکال دیا گیا۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ سکارتو نے اب پاکشیا کی شہریت حاصل کر رکھی ہے اور وہ ہوٹل بزنس سے منسلک ہے، شہر کے کئی ہوٹلوں کی ملکیت اس کے پاس ہے، خاصا با اثر آدمی ہے، اس کا نام ہارڈ ماسٹر والی فائل میں پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سکارتو یقیناً اس ہارڈ ماسٹر میں خاص اہمیت رکھتا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس تنظیم کا کوئی بڑا ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم پہلے اسے ڈٹول لیں، عمران نے کہا۔ تو سپر فیاض نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اگر ایسا ہے تو واقعی یہ اہم گلیو ہے، مجھے تو خیال تک نہ تھا کہ یہ اس قدر اہم آدمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم اس کے بارے میں اس قدر تفصیل سے کیسے جانتے ہو، سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک دو بار اس سے ملاقات ہو چکی ہے، میرا ایک دوست بھی ہوٹل بزنس سے منتقل ہے اور اسی نے مجھے سکارتو کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں، اور جب میرے دوست نے ڈیڈی کے حوالے سے میرا تعارف کرایا تو اس نے مجھ میں خاصی دلچسپی لینا شروع کر دی، اور اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا تھا کہ میں اس کے گھر آؤں، وہ مجھے اپنی خوبصورت بھٹانی بیوی سے ملانا چاہتا تھا، لیکن تم جانتے ہو کہ مجھے اس بیوی ٹائپ کے مخلوق سے ملنے کا قطعاً شوق نہیں ہے، اس لیے میں نہ جا سکا۔ اب سکارتو کا نام فائل میں پڑھتے ہی میرے ذہن میں اس کا پتہ بھی آ گیا اور ساری باتیں بھی، عمران نے جواب دیا۔ لیکن یہ ملاقاتیں کب ہوئی تھیں، تم نے آج تک اس کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا، سپر فیاض نے کہا۔ تم سے تو ذکر اس وقت کرتا جب میں اس کے گھر جا کر اس سے ملاقات کرتا، پھر یہ میں تمہیں بتا سکتا کہ بقول سکارتو اس کی بیوی واقعی خوبصورت بھی ہے یا نہیں،
اور ظاہر ہے اس کے بغیر تم نے سکارتوں میں کیا دلچسپی لینی تھی؟ عمران نے جواب دیا تو سپر فیاض کے چہرے پر بے حد شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ ہر وقت اور خواہ مخواہ کی بکواس اچھی نہیں ہوتی، تمہیں اس سے کیا دلچسپی تھی کہ تم اس سے ملاقاتیں کرتے رہے ہو؟ سپر فیاض نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے سکارتوں سے زیادہ شہاب پٹھان کے خلاف اس سازش سے دلچسپی تھی جس میں سکارتوں کو ملوث کیا گیا تھا، لیکن پھر میری دلچسپی اس لیے ختم ہو گئی کہ مجھے اس سلسلے میں جو معلومات ملی تھیں ان کے مطابق یہ محض الزام تھا، حقیقت میں کوئی سازش نہ ہوئی تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس عالم شاہ نے تو بتایا تھا کہ وہ ملک سے باہر جا چکا ہے، تمہاری ملاقاتیں بھی کافی عرصہ پہلے ہوئی ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ تمہیں بتائے ہوئے پتہ پرا بنا رہتا ہو۔ سپر فیاض نے کہا، نہیں، عالم شاہ نے یا تو غلط بیانی سے کام لیا ہے یا پھر اسے یہی بتایا گیا ہوگا، کیونکہ میں نے گزشتہ روز بھی اخبار میں سکارتوں کا نام پڑھا ہے۔ دارالحکومت میں بننے والے ایک نئے ڈیجیٹل سینما کے بارے میں خبر تھی اور سکارتوں کو اس کا مالک بتایا گیا تھا اور سکارتوں کو اس کے افتتاح میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ عمران نے جواب دیا تو سپر فیاض نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سکارتو صاحب تو خاصے امیر آدمی ہوں گے، لیکن پھر ان کا ایک عام منشیات کی کیریئر عالم شاہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ سپر فیاض نے کہا، ہو سکتا ہے اس ساری عمارت کا اثر راز منشیات یا اسلحہ سمگلنگ سے ہی ہوگا اور یہ لوگ کیریئر کی تلاش میں رہتے ہوں، کیونکہ کیریئر یعنی منشیات اور اسلحہ سپلائی کرنے اور لے آنے اور لے جانے والے افراد کے سر پر ہی یہ سارا دھندا ہوتا ہے۔ ایک بااعتماد کیریئر کا مل جانا ان کے نزدیک انتہائی خوش قسمتی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ عالم شاہ سے سکارتوں نے ذاتی طور پر ملاقاتیں کی ہوں، عمران نے کہا، اور سپر فیاض نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایک مضافاتی کالونی میں داخل ہوئی۔ یہ کالونی ابھی حال میں ہی قائم ہوئی تھی، یہاں بہت بڑی بڑی جدید فرنشڈ اور عالی شان کوٹھیاں تھیں۔ عمران نے کافی آگے جا کر ایک عظیم الشان اور انتہائی وسیع و عریض کوٹھی کے گیٹ پر جا کر کار روک دی۔ گیٹ پر واقع سکارتوں کے نام کی پلیٹ موجود تھی، باہر دو مسلح آدمی کھڑے تھے۔ عمران کی کار رکتے ہی ان میں سے ایک مسلح آدمی آگے بڑھایا، سکارتو صاحب سے کہو کہ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل کا بیٹا علی عمران اور سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ سپر فیاض بذات خود ان سے ملنے آئے ہیں۔ عمران نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا تو سپر فیاض کا پھولا ہوا سینہ چند انچ مزید پھول گیا اور اس کی گردن اس طرح اکڑ گئی جیسے اچانک گردن میں کسی نے لوہے کا راڑ لگا دیا ہو۔ اوہ ٹھیک ہے جناب، میں پھاٹک کھولتا ہوں جناب، آپ اندر تشریف لے جائیں، دربان نے مرعوب ہوتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھول دیا گیا اور عمران نے کار آگے بڑھا دی۔ وسیع و عریض لان کو کراس کر کے اس نے کار پورچ میں روک دی، جہاں پہلے ہی ایک جدید ماڈل کی مرسڈیز موجود تھی۔ کار روک کر عمران اور سپر فیاض نیچے اترے تو برآمدے میں سے ایک نوجوان اتر کر ان کے قریب آ گیا۔ میں صاحب کا سیکرٹری ہوں جناب اور میرا نام شمشیر خان ہے، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے ایک بار پھر وہی تعارف دہرایا جو اس سے پہلے اس نے دربان کو بتایا تھا۔ اوہ تشریف لائیے، سیکرٹری شمشیر خان نے بھی مرعوبانہ لہجے میں کہا اور چند لمحوں بعد وہ ایک انتہائی شاندار انداز میں سجے ہوئے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ یہ تو واقعی بے حد امیر آدمی ہے، سپر فیاض نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اسی لیے تو تمہارا اور ڈیڈی کا تعارف کرایا ہے کہ تم سے تو یہ لازماً ڈر جائے گا اور ملاقات کرے گا۔ اگر میں خالی اپنا نام لیتا تو شاید یہ ملنا بھی گوارا نہ کرتا اور ہمیں باہر سے رخصت ہونا پڑتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سپر فیاض کا اکڑا ہوا جسم مزید اکڑ گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قد مگر بھاری جسم کا ادھیڑ عمر بٹھانی اندر داخل ہوا۔ اس کا جسم پر گھریلو لباس تھا، لیکن یہ لباس بھی بے حد قیمتی تھا۔ اس کا چہرہ لومڑی جیسا تھا اور وہ شکل و صورت سے ہی انتہائی کایاں اور عیار معلوم ہو رہا تھا۔ خاص طور پر اس کی گھومتی ہوئی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی اور چہرے اور آنکھوں کی بناوٹ سے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص حد درجہ چلاک اور عیار ذہن کا مالک ہے۔ اتنے طویل عرصے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات پر بے حد خوشی ہوئی ہے عمران صاحب، آنے والے نے جو سکارتو تھا نہایت مسرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے آپ کی دی ہوئی دعوت یاد تھی لیکن فرصت ہی نہ مل رہی تھی۔ یہ سپر فیاض صاحب سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو ہیں اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ مجھ جیسے عام آدمی سے دوستی رکھتے ہیں اور یہ مجھے یہاں اپنے ساتھ لے آئے ہیں، ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا، بلکہ ان کے سامنے تو میں نہ تیر میں ہوں اور نہ تیرہ میں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سکارتو بے اختیار ہنس پڑا۔ جی ہاں، میں نے بھی ان کی ذہانت اور کارکردگی کی بے حد تعریفیں سن رکھی ہیں، آج ان سے شرف ملاقات بھی ہو گئی، سکارتو نے کہا، اور پھر مصاحفے اور رسمی فکروں کی ادائیگی کے بعد وہ آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد ہی ملازم نے
کافی لگا دی اور وہ سب کافی سپ کرنے لگے۔ کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں عمران صاحب؟ سکارتو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ضرور پوچھیے، پوچھیں گے نہیں تو آپ کی معلومات میں اضافہ کیسے ہوگا؟ عمران نے جواباً مسکرا کر کہا۔ تو سکارتو بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آج کیسے میرا قریب کھانا یاد آ گیا؟ سکارتو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، آپ نے دعوت دیتے ہوئے ایک وعدہ کیا تھا۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو سکارتو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اوہ اچھا، ہاں مجھے یاد ہے، لیکن آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میری بیوی واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن 1 سال پہلے وہ ایک کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئی ہیں۔ سکارتو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ، بے حد افسوس ہوا، پھر تو آپ اتنی بڑی کوٹھی میں اکیلے رہتے ہوں گے۔ عمران نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، فی الحال تو واقعی نوکروں کے ساتھ اکیلا رہتا ہوں، لیکن جلد ہی یہ تنہائی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو یہ سن کر واقعی حیرت ہوگی کہ شاہ بٹان کے خلاف سازش کی بنا پر مجھے سفارت خانے سے نکالا گیا تھا، اور اب میری شادی شاہ بٹان کی ایک رشتہ دار خاتون سے ہی طے پائی ہے۔ چند ماہ بعد شادی ہو جائے گی، وہ بھی بے حد خوبصورت خاتون ہے۔ میرا پھر آپ سے وعدہ ہے کہ آپ سے ضرور ملواؤں گا۔ سکارتو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آپ کی شادی بھاٹان کے شاہی خاندان میں ہو رہی ہے؟ ویری گڈ، آپ واقعی بے حد خوش قسمت ہیں۔ آپ کی ہونے والی بیوی شاہ بھاٹان کی کیا لگتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شاہ بٹان کی رشتے میں بھتیجی ہے، راجکماری چندر مکھی کی بڑی بہن۔ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور اب تک اس نے شادی نہیں کی، اب اس سے میری شادی ہو رہی ہے۔ سکارتو نے جواب دیا۔ راجکماری چندر مکھی؟ یہ وہی راجکماری چندر مکھی تو نہیں ہے جو بھاٹان کی سپریم فورس کی چیف ہیں؟ عمران نے چونک کر کہا۔ ہاں، آپ درست کہہ رہے ہیں، سکارتو نے قدرے فخریہ لہجے میں کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، ریئلی ویری گڈ، عمران نے کہا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ چند لمحوں بعد سکارتو نے ایک بار پھر سوال کرتے ہوئے کہا۔ ایک آدمی عالم شاہ نامی ہے، منشیات اور چھوٹے موٹے اسلحہ ریکٹ میں ملوث ہے، وہ پکڑا گیا ہے۔ اس نے بیان دیا ہے کہ آپ نے اسے اس دھندے میں ڈالا ہے۔ سپر فیاض تو اصرار کر رہا تھا کہ آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے آپ کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن جب اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے، اور اسی لیے میں اسے آپ سے ملانے کے لیے لایا ہوں تاکہ آپ اس سلسلے میں وضاحت کر دیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو سپر فیاض مزید اکڑ کر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے عمران کی بات سے اس کی اہمیت کافی بڑھ گئی تھی۔ عالم شاہ؟ وہ کون ہے؟ میں تو کسی عالم شاہ کو نہیں جانتا، اور پھر میرا منشیات سے کیا تعلق؟ میں نے تو کبھی ایسے مکروہ دھندے میں ملوث ہونے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ سکارتو نے اس بار قدرے گسیلے لہجے میں کہا۔ یہی بات میں نے سپر فیاض سے بھی کی ہے، لیکن اس کا اصرار ہے کہ عالم شاہ کا بیان درست ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سپر فیاض صاحب، آپ یقین کریں کہ میں واقعی کسی عالم شاہ کو نہیں جانتا، اس نے یقیناً غلط بیانی کی ہوگی۔ ویسے بھی میرے تعلقات انتہائی اعلیٰ سطح پر ہیں، صدر مملکت اور وزیر اعظم تک مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی شرافت کا صدر مملکت یا وزیر اعظم سے ثبوت دلا دوں۔ سکارتو نے در پردہ سپر فیاض پر روک ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہوں، اگر آپ اس ریکٹ میں ملوث نہیں ہیں تو پھر عالم شاہ کو آپ کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سپر فیاض ایسے معاملات میں گاہک ہے۔ وہ بلا اتنی آسانی سے روب میں کہاں آنے والا تھا، ضرور اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سکارتو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ جہاں تک آپ کے اولیٰ حکام اور یا صدر مملکت سے تعلقات کی بات ہے تو سینٹرل انٹیلیجنس کی انکوائری کی راہ میں تعلقات رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ آپ کو بہرحال اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنی ہوگی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو چلیں تاکہ عالم شاہ کو آپ کے سامنے لا کر مزید انکوائری کی جا سکے۔ سپر فیاض کا لہجہ اب بے حد سرد ہو گیا تھا اور سکارتو کے چہرے پر پہلی بار تشویش کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اس طرح تو میری بے حد بےزتی ہوگی۔ آپ ایسا کریں کہ اس عالم شاہ کو یہاں لے آئیں، اس سلسلے میں آپ جو خدمت کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سکارتو نے اس بار قدرے منت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، آپ کو ہی وہاں چلنا ہوگا، اور یہ بتا دوں کہ میں تو عمران کی وجہ سے آپ کو عزت دے رہا ہوں، ورنہ آپ کا وارنٹ گرفتاری میری جیب میں ہے۔ سپر فیاض اور زیادہ اکڑ گیا۔ عمران صاحب پلیز، آپ سپر فیاض کو سمجھائیں، آپ میری پوزیشن سمجھتے ہیں۔ سکارتو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سکارتو صاحب، مسئلہ بہت سیریس ہے، آپ ڈیڈی کے بارے میں نہیں جانتے، وہ ان معاملات میں بے حد اصول پسند ہے۔ ابھی بات ان تک نہیں پہنچی، ورنہ وہ بھی کسی کی سفارش کرنے سے ڈرتے ہیں۔ پھر یہ مسئلہ ایک تنظیم کا ہے، کرمنل تنظیم کا۔ عمران نے جواب دیا۔ تنظیم؟ کون سی تنظیم؟ سکارتو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہارڈ ماسٹر، عمران نے جواب دیا۔ سکارتو بری طرح چونک پڑا، اس کے چہرے پر یک لخت
انتہائی تشویش کے تاثرات نمودار ہو گئے، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے اپنا وکیل کو بلانا ہوگا، وہ آپ سے خود ہی قانون کی زبان میں بات کر لیں گے، سکارتو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تعلقات سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ آپ کا رد عمل بتا رہا ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق ہارڈ ماسٹر سے ہے، حالانکہ میں اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ عالم شاہ نے آپ کو صرف اس لیے ملوث کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ امیر آدمی ہیں، آپ اسے چھڑوا لیں گے۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا۔ عمران صاحب، آپ یقین کریں، میرا کوئی تعلق ہارڈ ماسٹر سے نہیں ہے، البتہ میں نے اس کا نام ضرور سنا ہوا ہے، اور بس اس کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا۔ سکارتو نے ہونٹ چھپاتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو بیٹھ جائیے اور مجھے تفصیل بتائیے۔ میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ نے اس تنظیم کے بارے میں کوئی کلیو دے دیا تو آپ کا نام ان معاملات سے حذف کر دیا جائے گا، ورنہ آپ انٹیلیجنس کے اختیارات سے تو بخوبی واقف ہی ہوں گے۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا تو سکارتو واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ یقین کریں کہ مجھے اس بارے میں قطعاً کوئی معلومات نہیں ہے، اور نہ میرا تعلق منشیات کی کسی تنظیم سے ہے، البتہ میں اس سلسلے میں ایک گلیو دے سکتا ہوں۔ ہوٹل بزنس سے متعلق ہونے کی وجہ سے مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہاشم پور میں ہے، اور کوئی استاد جیدہ نامی گنڈا اس کا کرتا دھرتا ہے۔ سکارتو نے جواب دیا، استاد جیدہ تو چند روز پہلے ہلاک ہو چکا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو سکارتو بے اختیار اچھل پڑا، کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت بڑا گنڈا تھا، اس کے تعلقات تو براہ راست ہارڈ ماسٹر کے چیف سے تھے۔ سکارتو نے بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن پھر وہ تیزی سے مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک منٹ سکارتو صاحب، صرف ایک منٹ، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ سوری، اب میں مزید وقت نہیں دے سکتا، سکارتو نے دروازے کے قریب پہنچ کر مڑتے ہوئے کہا۔ صرف ایک منٹ، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا تو سکارتو ہونٹ پیچھے دروازے پر ہی رک گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر ایک طرف قالین پر جا گرا۔ عمران کا بازو اچانک گما تھا اور سکارتو کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کی آواز اس قدر زوردار تھی کہ سکارتو کے حلق سے نکلنے والی چیخ بھی اس میں دب کر رہ گئی تھی۔ سکارتو نیچے گرتے ہی اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے جھک کر اسے گردن سے پکڑا اور دوسرے لمحے اس طرح اٹھا کر صوفے پر پٹک دیا جیسے سکارتو کے جسم میں گوشت اور ہڈیوں کے بجائے صرف ہوا بھری ہوئی ہو۔ سپر فیاض حیرت سے منہ کھولے کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اس کی شاید سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ خبردار، اگر حرکت کی تو ایک لمحے میں دل میں گولی اتار دوں گا، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھاری ریوالور نظر آ رہا تھا۔ سکارتو کی حالت اب بے حد خراب ہو چکی تھی، اس کا رنگ زرد ہو گیا اور وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تم یہ میں سکارتو نے کچھ کہنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا عمران؟ تم نے اس پر حملہ کیا ہے، اب اس آدمی نے تو قیامت توڑ دینی ہے۔ سپر فیاض نے پہلی بار بکھرائے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے پاس ہتھ کڑی تو ہوگی، اسے لگا دو۔ عمران نے مڑ کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر کیوں؟ سپر فیاض نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ عمران نے گسیلے لہجے میں کہا، نہیں، میرے پاس اس وقت اس کا وارنٹ گرفتاری نہیں ہے، اس لیے میں اسے ہتھ کڑی نہیں لگا سکتا۔ تمہارے ڈیڈی کھڑے کھڑے مجھے گولی مار دیتے ہیں۔ سپر فیاض نے عمران کے غصے کے باوجود صاف جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ چھپائے اور پھر آگے بڑھ کر اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا تاکہ فوری طور پر کوئی مداخلت نہ ہو سکے۔ تو تم ہارڈ ماسٹر کا مشن مکمل نہیں کرنا چاہتے؟ عمران نے دروازہ بند کر کے مڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، کرنا تو چاہتا ہوں لیکن۔ سپر فیاض نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا، سنو، یہ ہارڈ ماسٹر کا اہم مورا ہے، اگر اسے ذرا سی بھی ڈھیل مل گئی تو یہ آئندہ کسی صورت بھی ہاتھ نہ آئے گا، ڈیڈی کو میں خود جواب دے دوں گا، تم اس کی فکر مت کرو۔ عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں وارنٹ گرفتاری کے بغیر اسے ہتھ کڑی نہیں لگا سکتا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے جسے تم بدل نہیں سکتے۔ سپر فیاض نے ایک بار پھر صاف جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ تم واپس جاؤ اور اس کا وارنٹ گرفتاری بنا کر لے آؤ، میں اس وقت تک یہیں رہوں گا۔ عمران نے کہا، پھر میں اپنی چیپ منگوا لوں؟ سپر فیاض نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے اپنے کسی انسپیکٹر سے بات کی اور اسے یہاں کا پتہ بتا کر فوری طور پر جیپ لے آنے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کتنی دیر میں جیپ یہاں پہنچے گی؟ عمران نے کہا، 20-25 منٹ تو لگ ہی جائیں گے، سپر فیاض نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
اب بھی وقت ہے عمران، اچھی طرح سوچ لو، یہ آدمی ہوش میں آتے ہی قیامت برپا کر دے گا اور اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت بھی موجود نہیں ہے۔ سپر فیاض نے کہا، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، فی الحال تم شک کی بنا پر عارضی وارنٹ گرفتاری بنوا کر لے آؤ، ثبوت میں خود مہیا کر دوں گا، عمران نے کہا، اور سپر فیاض نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر جب کافی وقت گزر گیا تو عمران نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اب باہر جاؤ، تمہاری جیپ پہنچنے ہی والی ہوگی، عمران نے کہا، اور سپر فیاض سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران بھی سپر فیاض کے پیچھے باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ باہر پورچ اور لان میں کوئی آدمی موجود نہ تھا، وہ سیکرٹری بھی کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ سپر فیاض تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا اور چند لمحوں بعد وہ پھاٹک کھول کر باہر نکل گیا۔ اسی لمحے ایک راہداری سے وہ سیکرٹری پر آمد ہوا۔ جناب، آپ یہاں کھڑے ہیں، صاحب کہاں ہیں؟ سیکرٹری نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اندر ہیں، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، میں تمہیں ہی دیکھ رہا تھا، آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا تو سیکرٹری بوکھلائے ہوئے انداز میں ڈرائنگ روم کی طرف دوڑ پڑا۔ عمران اس کے پیچھے تھا اور پھر جیسے ہی سیکرٹری کمرے میں داخل ہوا، عمران کا ہاتھ گھما اور سیکرٹری چیخ مار کر اچھل کر قالین پر پڑا اور پھر اٹھنے ہی لگا تھا کہ عمران کی لات گھومی اور کن پٹی پر پڑنے والی دوسری ضرب نے اسے دنیا میں مافیا سے بے خبر کر دیا۔ عمران نے چپ کر صوفے پر بہلو کے بل بے ہوش پڑے ہوئے سکارتوں کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور اسے اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر اب کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ عمران نے سکارتوں کو اپنی کار کی عقبی سیٹ کے درمیان خالی جگہ پر لٹایا اور پھر ڈگی کھول کر اس نے اس میں سے کار پر ڈالے جانے والے کپڑا نکالا اور سکارتوں کے جسم پر ڈال دیا۔ پھر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار کو بیک کر کے اس نے موڑا اور تیزی سے واپس پھاٹک کی طرف لے گیا۔ پھاٹک کے قریب پہنچ کر اس نے ہارن دیا تو باہر موجود مسلح افراد نے پھاٹک کھول دیا اور عمران کار آگے بڑھا کر لے گیا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب چلے گئے ہیں؟ عمران نے کار گیٹ سے باہر نکال کر روکتے ہوئے مسئلہ دربان سے پوچھا۔ جی ہاں، ان کی آفس جیپ آئی تھی، وہ اس میں بیٹھ کر چلے گئے ہیں، دربان نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور تیزی سے کار آگے بڑھا لے گیا۔ کالونی سے باہر نکل کر اس نے سڑک کی سائڈ پر کار روکی اور جیب سے سیل فون نکال لیا اور پھر اس نے تیزی سے سپر فیاض کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ اسے اندازہ تھا کہ سپر فیاض ابھی ہیڈ کوارٹر پہنچا ہوگا۔ سپرنٹینڈنٹ آف سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، سپر فیاض بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سپر فیاض کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں سپر فیاض، اب وارنٹ گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، میں سکارتوں کو کوٹھی سے نکال لایا ہوں، جلد ہی تمہیں دوبارہ فون کروں گا، پھر تمہیں اسے ثبوت آ کر لے جانا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسری طرف سے بات سنے بغیر ہی کال ڈسکنیکٹ کی اور چند لمحوں بعد کار تیز رفتاری سے رانا ہاؤس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ رانا ہاؤس پہنچ کر عمران نے جوزف کو بلا کر اسے سکارتوں کو اٹھا کر بلیک روم میں لے جا کر راڈس والی کرسی میں جکڑنے کا کہا اور خود اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں فون موجود تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، لیکن پھر اس نے پورے نمبر پریس کیے بغیر ہی ریسیور رکھ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ڈیڈی کو فون کر کے انہیں تفصیل بتا دے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا تھا کیونکہ وہ اپنے ڈیڈی کی طبیعت سے واقف تھا۔ وہ بغیر وارنٹ گرفتاری کے کسی آدمی کی گواہ کو بہت بڑا جرم سمجھتے تھے اور اس لحاظ سے الٹا ڈیڈی بھی اس کے گلے پڑ سکتے تھے۔ اس نے سوچا کہ پہلے سکارتوں سے تفصیلی بات چیت کر لے، پھر جیسی پوزیشن ہوگی ویسے ہی کرے گا۔ چنانچہ وہ کرسی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے نکلا اور بلیک روم کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک روم میں سکارتوں کرسی پر راڈز میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا، لیکن اس کی گردن بدستور ڈھلکی ہوئی تھی۔ جوزف اور جوانا دونوں وہی موجود تھے۔ اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے سکارتوں کی کرسی کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جوزف سے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ایک ہاتھ سے سکارتوں کا سر پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور دوسرا ہاتھ اس کی ناک اور منہ پر رکھ کر دبا دیا۔ چند لمحوں بعد جب سکارتوں کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو جوزف نے ہاتھ ہٹا لیا اور پیچھے ہٹ کر جوانا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سکارتوں نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ ماما میں کہاں ہوں؟ یہ اوہو تم مگر یہ کیا ہے؟ یہ تم نے مجھے کیوں جکڑ رکھا ہے؟ سکارتوں نے ہوش میں آتے ہی انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پوری طرح ہوش میں آ جاؤ مسٹر سکارتو صاحب، ورنہ یہ دونوں دیو تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ ڈالیں گے، عمران نے گراتے ہوئے کہا تو سکارتوں کے جسم نے بے اختیار جھٹکا لیا اور اس کی چندی چندی آنکھیں پوری طرح پھیل گئیں۔ تم عمران، مگر یہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ یہ سکارتوں نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ تم اس وقت جس جگہ ہو یہی تمہاری چیخیں اور ان دیواروں سے ہی ٹکرا کر رہ جائیں گی، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم ہارڈ ماسٹر کے بارے میں تمام تفصیلات مجھے بتا دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تو کچھ نہیں جانتا، سکارتوں نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ جوزف،
عمران نے گردن موڑ کر ایک طرف کھڑے ہوئے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، یس بوس۔ جوزف نے مستعد لہجے میں جواب دیا، سکارتوں کے بازو کی ہڈی توڑ دو۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا تو جوزف سر ہلاتا ہوا سکارتوں کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ پلیز رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ۔ سکارتوں نے جب جوزف کو جاہرانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ خوف کے مارے ہذیانی انداز میں چیخ پڑا، ٹھیک ہے، اور اب یہ سن لو، یہ آخری وارننگ ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد اگر تم نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو پھر تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دی جائے گی، سمجھے؟ عمران کا لہجہ اور بھی سرد ہو گیا۔ پلیز وعدہ کرو کہ تم مجھے کچھ نہ کہو گے، مجھے زندہ چھوڑ دو گے۔ میں جو کچھ جانتا ہوں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں، پلیز۔ سکارتوں نے گگیاتے ہوئے کہا۔ اس کی ساری اکڑ اس طرح غائب ہو چکی تھی جیسے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے۔ اوکے، تمہاری تسلی کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں، جبکہ میں پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں کہ اگر تم نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کے ساتھ تم ان دونوں دیووں کے ہاتھوں غیر انسانی تشدد سے بھی بچ جاؤ گے، ورنہ یقین کرو کہ ایک بار یہ دیو تم پر جھپٹ پڑے تو یہ تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ دیں گے اور تمہارے جسم کی جب تک ساری کھال نہ نوچ لیں گے پیچھے نہ ہٹیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے باقاعدہ وعدہ بھی کر لیا، نہیں، میں اذیت نہیں سہ سکتا، پلیز انہیں مجھ سے دور رکھو، پلیز۔ سکارتوں نے دہشت بھرے لہجے میں کہا، تو پھر شروع ہو جاؤ، اور تمہارے منہ سے سوائے سچ کے اور کچھ نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ۔ عمران نے اسی طرح سے سرد لہجے میں کہا، ہارڈ ماسٹر منشیات کی اسمگلنگ بہت بڑی تنظیم ہے، اس کا چیف گرے ہے جو باٹان میں رہتا ہے، باٹان میں اس کا ہوٹل ہے، اس ہوٹل کا نام گولڈن راک ہے، یہاں پاکشیا میں اس تنظیم کا چیف استاد جدہ ہے۔ میں پہلے اس تنظیم سے متعلق تھا لیکن پھر میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ میری شادی پٹھان کے شاہی خاندان میں طے پا گئی تھی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ شاہ بٹان تک یہ بات پہنچ جائے کہ میرا تعلق منشیات سے ہے۔ مجھے اس تنظیم کو چھوڑے 1 سال ہو گیا ہے۔ استاد جدہ میری جگہ یہاں کا چیف بنا تھا اور اس نے چیف بننے کے بعد سارا سیٹ اپ تبدیل کر دیا تھا۔ میرے زمانے کے تمام آدمیوں کو یا تو اس نے ہلاک کر دیا تھا یا انہیں پاکشیا سے باہر بھجوا دیا تھا۔ عالم شاہ میرا نائب تھا۔ بہرحال جب سے میں نے اس تنظیم کو چھوڑا ہے پھر میں نے اس سے دوبارہ کوئی تعلق نہیں رکھا، سکارتوں نے جواب دیا، لیکن ایسی تنظیمیں چھوڑ جانے والوں کو زندہ نہیں چھوڑا کرتیں، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اسے چھوڑ دو اور پھر زندہ بھی رہو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم درست کہہ رہے ہو، لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ گرے میری بدولت بٹان کے شاہ سے تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ منشیات کے ساتھ ساتھ کوئی خاص دفاعی اسلحہ بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بار گرے سے میری تفصیلی بات ہوئی تھی، وہ اس اسلحہ کو تھنڈر فلیش کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اس تھنڈر فلیش میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی ایک لہر انتہائی طاقتور بارود سے بھی ہزاروں گنا زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ اسلحہ شاہ بٹان کی سرپرستی میں باقاعدہ تیار کر کے پوری دنیا کی سپر پاورز کو فروخت کیا جائے۔ وہ اس سلسلے میں سرکاری سرپرستی کے خواہشمند تھے تاکہ سپر پاورز یا کوئی اور حکومت ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ میں نے اس سلسلے میں انہیں بتایا کہ اگر وہ سپریم فورس کی چیف راج کماری چندر مکھی کو کسی طرح قائل کر لے تو تب ہی ان کا کام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئی، لیکن میں براہ راست سامنے نہ آنا چاہتا تھا۔ راج کماری چندر مکھی کا پرسنل سیکرٹری گھاٹان میرا گہرا دوست ہے۔ میں نے اسے گرے سے بھاری رقم دلوا کر اسے اس کام پر آمادہ کر لیا۔ اس وقت راج کماری چندر مکھی سرکاری کام سے 2 ہفتوں کے لیے ایکریمیا گئی ہوئی تھی۔ گھاٹان نے گرے سے وعدہ کر لیا کہ جیسے ہی راج کماری چندر مکھی ایکریمیا سے واپس آئیں گی وہ گرے سے ان کی ملاقات کرا دے گا۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے جب تم نے بتایا کہ استاد جدہ ہلاک ہو چکا ہے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ استاد جدہ تو گرے کا خاص آدمی تھا اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چیف کا آدمی اس طرح چیف کی مرضی کے بغیر ہلاک کر دیا جائے۔ اس لیے میں نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ سکارتوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، جس اسلحے کا تم ذکر کر رہے ہو یہ اسلحہ کہاں بنایا جا رہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو گرے نے بتایا تھا، ویسے وہ بھٹان میں ہی رہتا ہے اس لیے وہیں کام کر رہا ہوگا۔ سکارتوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا نام ہے اس اسلحے کا؟ پھر بتانا۔ عمران نے کہا، تھنڈر فلیش گن۔ سکارتوں نے جواب دیا، کیا تم گرے سے میرے سامنے بات کر سکتے ہو؟ اس سے معلوم کرو کہ راج کماری چندر مکھی اس سے ملی ہیں یا نہیں۔ عمران نے کہا، نہیں، مجھ پر رحم کرو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سکارتوں نے خوف بھرے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ عمران نے چونک کر کہا، وہ انتہائی عیار اور چالاک آدمی ہے، اگر اسے ذرا بھی شعبہ ہو گیا تو پھر میں بھی اپنی رہائش گاہ سمیت جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ سکارتوں نے جواب دیتے ہوئے کہا،
اگر تم نے دوبارہ انکار کیا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تم تعاون نہیں کرنا چاہتے، اور تعاون نہ کرنے کی صورت میں میرا وعدہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر میں ان دیووں کو نہیں روکوں گا۔ عمران کا لہجہ یکلکت سرد ہو گیا۔ پلیز مجھے کچھ نہ کہو، چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری تسلی کے لیے اس سے بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد تو تم مجھے بخش دو گے۔ عمران کا سرد لہجہ سن کر سکارتو نے خوفزدہ لہجے میں کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا کر جوزف کو کہہ کر کارڈلیس فون منگوایا اور باٹان کے رابطہ نمبر پریس کر کے اس نے سکارتو کے بتائے ہوئے نمبر پریس کیے اور فون سکارتو کی گردن سے لگا دیا۔ یس، ٹاپ راک ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لوڈر کی وجہ سے دوسری طرف سے آنے والی آواز عمران کو بھی بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ میں فاکشیا سے سکارتو بول رہا ہوں، بگ چیف سے بات کراؤ۔ سکارتو نے تمکانہ لہجے میں کہا۔ چیف تو موجود نہیں ہے، آپ مینیجر جھنگو سے بات کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، کراؤ بات، سکارتو نے کہا، اور چندرما کی خاموشی کے بعد ایک اور بھاری آواز سنائی دی۔ ہیلو، جھنگو بول رہا ہوں، مینیجر گولڈن راک ہوٹل۔ بولنے والے کا لہجہ سپاٹ تھا۔ سکارتو بول رہا ہوں فاکشیا سے، مسٹر جھنگو، میری چیف گرے سے بات کراؤ فوراً۔ سکارتو نے اسی طرح تومکانہ لہجے میں کہا، او آپ، لیکن چیف تو فاکشیا گئے ہوئے ہیں۔ سکارتو نے چونک کر پوچھا، کب گیا ہے وہ فاکشیا اور کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ سکارتو نے کہا، وہ راجکماری چندرمکھی کے ساتھ گئی ہیں، آج صبح ہی روانہ ہوئے ہیں، ان کا پتہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ جھنگو نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں معلوم کر لوں گا، سکارتو نے کہا، اور عمران نے فون پیس ہٹا کر اس کا بٹن آف کر دیا۔ کیسے معلوم کرو گے کہ گرے کہاں ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ راجکماری چندرمکھی ساتھ آئی ہے تو لامحالہ وہ مجھے فون کرے گی، کیونکہ اس کی بہن کے ساتھ میری شادی ہونے والی ہے۔ وہ جب بھی فاکشیا آتی ہے مجھے فون ضرور کرتی ہے، اس کے علاوہ تو میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، سکارتو نے جواب دیا، اور عمران نے محسوس کیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ اوکے، میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، لیکن ایک بات کا وعدہ تمہیں بھی کرنا ہوگا کہ اگر راجکماری چندرمکھی تمہیں فون کرے تو تم نے اس سے گرے کے بارے میں ضرور پوچھنا ہے۔ میں خود ہی تمہیں فون کر کے تم سے معلوم کر لوں گا، عمران نے کہا، لیکن پلیز عمران، راجکماری چندرمکھی کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں نے تمہیں کچھ بتایا ہے، ورنہ میری شادی خطرے میں پڑ جائے گی، اور میں شاہ بٹان کے شاہی خاندان میں ہر صورت میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح میری انا کو تسکین ملے گی کہ جس شاہ بٹان نے مجھے ملازمت سے نکالا تھا میں اس کا ہی داماد ہوں۔ سکارتو نے منت بھرے لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، تمہارا نام درمیان میں نہیں آئے گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہارے وعدے پر مکمل اعتماد ہے، میں تم سے پورا تعاون کروں گا۔ سکارتو نے جواب دیا، میرا یہ وعدہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک تم مجھ سے غداری نہیں کرو گے۔ عمران نے کہا، بے فکر رہیں، میں آپ کو کوئی دھوکہ نہ دوں گا، اور آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گا۔ سکارتو نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ جوزف، مسٹر سکارتو کو آزاد کر کے انہیں عمارت سے باہر چھوڑاؤ۔ عمران نے پہلے سکارتو سے اور پھر جوزف سے کہا، اور اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ نئے اور جدید طرز کے ہوٹل کے وسیع و عریض لان میں ہر طرف کرسیاں اور میزیں لگی ہوئی تھیں۔ اس ہوٹل کا نام ہوٹل گل افشاں تھا۔ چونکہ گرمیوں کا موسم تھا اس لیے اس وقت لان کی تمام میزیں شہر کی اعلیٰ سوسائٹی کے افراد سے بھری ہوئی تھیں۔ شام ہوتے ہی لوگ یہاں آنا شروع ہو جاتے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہاں دل دھرنے کی کوئی جگہ نہ ملتی تھی۔ اس ہوٹل کے لان کے ایک کونے میں موجود میز کے گرد کیپٹن شکیل، صفدر اور تنویر بھی موجود تھے۔ کیونکہ ان دنوں سگریٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا اس لیے وہ روزانہ ہی رات کو ہوٹل گل افشاں میں آ کر بیٹھ جاتے اور رات کا کھانا وہ یہیں کھاتے تھے، اور پھر رات گئے تک ان کے درمیان گپ شپ ہوتی رہتی۔ گل افشاں ہوٹل کے اس لان سے نو تعمیر شدہ پلازا کی عالیشان اور اونچی عمارت صاف نظر آ رہی تھی۔ عمارت کو انتہائی شاندار انداز میں سجایا گیا تھا، اور اس وقت اس کے درمیان اس پلازا کے سلسلے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ یہ پاکشیا کا نیا اور سب سے شاندار پلازا ہے، اور شاید پاکشیا کا سب سے بڑا اور اونچا بھی۔ تنویر نے دور سے پلازا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اور کچھ نہیں تو پاکشیا اونچے اور بڑے بڑے پلازا بنانے میں خاصا کامیاب جا رہا ہے۔ جہاں دیکھو پلازے بنتے چلے جا رہے ہیں، اور میرے خیال کے مطابق پاکشیا میں پلازا بزنس کافی کامیاب جا رہا ہے۔ ہر جگہ ایک سے بڑھ کر ایک نیا پلازا تعمیر ہو رہا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہاں ہر طرف پلازے ہی پلازے نظر آئیں گے۔ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں واقعی، اب اس نو تعمیر شدہ پلازا کو دیکھو، کس قدر شاندار عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ صفدر نے جواب دیا، ایسی پلازا میں چونکہ ہر قسم کے سامان کی دکانیں ایک ہی جگہ اکٹھی مل جاتی ہیں اور یہاں شاپنگ کرنے والوں کو
खासी सहूलतें بھی مہیا ہوتی ہیں، اس لیے لوگ ایسے پلازوں میں خریداری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اب ہر طرف ایسے ہی کمرشل پلازا بننے شروع ہو گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور صفدر اور تنویر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ چھوڑو، پلازا کی باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، میں عمران صاحب کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ صفدر نے کہا، عمران صاحب کے بارے میں کیوں؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر کہا، آج کل نہ جانے وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، میں نے جب بھی ان کے فلیٹ فون کیا وہ فلیٹ پر ملے ہی نہیں۔ صفدر نے کہا، وہ سیلانی آدمی ہے، ایک جگہ ٹک کر کیسے بیٹھ سکتا تھا، اور ویسے بھی فارغ دنوں میں اس کی آوارہ گردی عروج پر ہوتی ہے۔ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو ہے۔ صفدر نے کہا، تو پھر تم کیوں ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہو؟ کیپٹن شکیل نے کہا، دراصل گزشتہ کچھ عرصے سے میں ایک بات بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ سب ساتھیوں سے اس بارے میں بات کی جائے، لیکن پھر میں ٹال گیا کہ اسے دوسروں کے ذاتی معاملات میں مداخلت بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ صفدر نے اچانک سنجیدہ لہجے میں کہا تو تنویر اور کیپٹن شکیل دونوں چونک کر صفدر کی طرف دیکھنے لگے۔ کون سی بات؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے محسوس کیا ہے کہ مس جولیا عمران کے سلسلے میں اپنے جذبات کی انتہا پر پہنچ چکی ہیں، لیکن عمران صاحب اسے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اگر یہی حال رہا تو مجھے خطرہ ہے کہ کسی روز مس جولیا کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے اور ہم ایک اچھی ساتھی سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ عمران صاحب کو اس بارے میں سنجیدہ کیا جائے؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ کسی طرح عمران اور مس جولیا کی شادی کرا دی جائے تو بہتر رہے گا۔ صفدر نے کہا تو تنویر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، غلط نہیں بلکہ بچکانہ بات کی ہے۔ جو کچھ تم سوچ رہے ہو ایسا ہونا ہی ناممکن ہے۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کیسے؟ کیا تم اپنی بات کی وضاحت کر سکتے ہو؟ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، سیکرٹ سروس کی پابندیاں تو اپنی جگہ، اصل مسئلہ عمران کی اماں بھی ہیں۔ عمران کی اماں بھی پرانے خیالات کی خاتون ہے، وہ کسی قیمت پر بھی کسی غیر ملکی لڑکی کو بہو بنانے پر تیار نہ ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ عمران اسی وجہ سے جولیا کو مسلسل ٹالتا چلا آ رہا ہے۔ اگر جولیا پاکشاہی ہوتی تو اب تک شاید یہ شادی ہو چکی ہوتی۔ تنویر نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، تنویر کی بات بھی درست ہے، واقعی یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے، لیکن ایک اور بات بھی اس رشتے کے درمیان حائل ہے، اور وہ ہے تنویر کی جذباتیت۔ کیوں تنویر، یہ سچ ہے نا؟ کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تنویر خاموش ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میری یہ سوچ اہم خانہ ہے، یہ دونوں اسی طرح بوڑھے ہو جائیں گے۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تم نے کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے؟ اچانک تنویر نے کہا تو صفدر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوا، صرف اتنا ہی ہوا ہے کہ تم ابھی تک کنوارے ہو اور بڑھاپا تیزی سے آ رہا ہے، تمہارے ساتھ ساتھ صالحہ بھی بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے سر پر چاندی کی تاریں نمودار ہو جائیں، اس کی کمر جھک جائے اور اس کے دانت چڑھ جائیں، تم اس سے شادی کر لو ہو، تنویر نے کہا، اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ نہیں، میں شادی نہیں کر سکتا۔ صفدر نے کہا، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ تنویر نے کہا، ہم نے تو سیکرٹ سروس سے شادی کر لی ہے، میں تو مس جولیا کی وجہ سے ایسا سوچ رہا تھا، بہرحال چھوڑو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ صفدر نے موضوع بدلنے کی خاطر کہا، اور پھر ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی۔ اچانک وہ تینوں بری طرح چونک پڑے، کیونکہ فضا میں سفید رنگ کی بجلی کی لہر سی نیچے سے اوپر جاتی اور ہوا میں موجود ایک بڑے طیارے سے ٹکراتی دکھائی دی۔ یہ منظر صرف پلک جھپکنے کی حد تک ہی تھا، دوسرے لمحے خوفناک اور دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا، اور انہوں نے یکلخت ایک طیارے کو فضا میں پھٹتے اور اس کے ٹکڑوں کو آگ کے گولے بنے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ طیارے کے ٹکڑے توپ سے نکلے ہوئے گولوں کی طرح ہوا میں تیرتے ہوئے اس طرح آ رہے تھے، اور پھر ان میں سے طیارے کا اگلا حصہ پوری قوت سے اس نئے پلازا سے جا ٹکرایا۔ دوسرے لمحے ایک بار پھر ہولناک دھماکہ ہوا۔ اس بار دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ وہ سب اچھل کر کرسیاں سمیت نیچے جا گرے، اور پھر طیارے کے ٹکڑے ہر طرف گرتے چلے گئے اور ماحول یکے بعد دیگرے دھماکوں سے گونج اٹھا۔ چند لمحوں تک تو ان خوفناک دھماکوں کی باز گشت سنائی دیتی رہی، پھر جیسے ہی یہ باز گشت ختم ہوئی، ہر طرف انتہائی شور اور چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی بجلی کی سی تیزی سے اٹھے، مگر دوسرے لمحے ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں، اور اس کے ساتھ ہی بے اختیار ان تینوں کے منہ سے بھی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 12 منزلہ بلند و بالا اور نو تعمیر شدہ پلازا کی عمارت کو اس طرح بکھر کر زمین پر ڈھیر ہوتے دیکھا جیسے ریت کے خالی ہوتے ہوئے بورے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ طیارے کے ٹکڑے جو آگ میں لپٹے ہوئے تھے اس پلازا کے ساتھ والی عمارتوں سے بھی ٹکرا رہے تھے
اور زوردار دھماکوں کے ساتھ وہ عمارتیں بھی تباہ ہوتی چلی جا رہی تھیں، اور چند لمحوں بعد اس قدر چیخو پکار اور شور ہر طرف سنائی دینے لگا جیسے قیامت برپا ہو گئی ہو۔ یہاں لان میں موجود لوگ پاگلوں کے سے انداز میں ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہوگا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ تیارہ، صفدر کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تقریب کاری ہے، یہ سرہند تقریب کاری ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پولیس گاڑیوں کے سائرنوں کی آوازیں دور سے سنائی دینے لگی، اور پھر وہ تینوں تیزی سے دوڑتے ہوئے ہوٹل کے لان سے باہر نکلے اور سڑک پر دوڑتے ہوئے اس پلازا کی طرف بڑھنے لگے۔ سڑک پر مرد، عورتیں اور بچے اس طرح چیختے ہوئے دوڑ رہے تھے جیسے ان سب کے پیچھے پاگل کتے لگے ہوئے ہوں۔ باہر سڑکوں پر بھی ہڑپونگ مچی ہوئی تھی، ہر طرف آگ ہی آگ دکھائی دے رہی تھی۔ اس سڑک سے کچھ فاصلے پر شاید طیارے کا ونگ جس میں فیول بھرا ہوا تھا گر کر پھٹا تھا، جس نے ہر طرف آگ ہی آگ لگا دی تھی۔ آگ کے بڑے بڑے شعلے ہر طرف رقص کر رہے تھے۔ لوگوں کے دل دوز چیخوں سے ماحول گونج رہا تھا۔ جس نئے بننے والے پلازا سے جہاز کا اگلا حصہ ٹکرایا تھا، وہ پلازا اس جگہ سے تقریباً 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر تھا، اس لیے جب وہ وہاں پہنچے تو پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ کئی فلاحی تنظیموں کی ایمبولینس گاڑیاں بھی وہاں پہنچ چکی تھیں۔ جہاز کے ٹکڑے جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے اور ان کی حالت ایسے تھی کہ وہ جل کر سیاہ ہو چکے تھے۔ طیارے کا ملبہ کوئلے کی طرح سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔ پولیس نے چاروں طرف سرچ لائٹیں نصب کر دی تھیں اور اب ملبہ ہٹانے اور ملبے کے اندر سے لاشیں نکالنے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ جب پہلی لاش باہر لائی گئی تو صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لاش بالکل راکھ ہو چکی تھی اور اس کی صرف ہڈیاں ہی بچی تھیں۔ جسم راکھ کی طرح بکھر گیا تھا۔ جب وہاں اعلیٰ افسران کی کاریں پہنچنا شروع ہوئیں تو صفدر نے سب کو واپس چلنے کے لیے کہا اور وہ سب اس افسوسناک واقعہ پر گفتگو کرتے ہوئے واپس ہوٹل کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں ان کی کار موجود تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے طیارہ آسمانی بجلی کا شکار ہوا ہو، اچانک تنویر نے کہا۔ سفید رنگ کی ایک لہر تو میں نے فضا میں تیرتی ہوئی طیارے کی طرف جاتی دیکھی تھی، شاید وہ بجلی کی لہر ہی ہوگی۔ صفدر نے جواب دیا، میں نے بھی اسے دیکھا تھا، لیکن یہ بجلی کی لہر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بجلی آسمان سے گرتی ہے اور اس کا رخ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، جبکہ یہ لہر زمین سے اوپر کی طرف پڑ رہی تھی، جیسے بجلی زمین سے ٹکرائی ہو اور پھر لہر کی صورت میں ہی واپس اوپر اٹھ کر اس طیارے سے ٹکرائی ہو۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور صفدر اور تنویر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے کیونکہ انہوں نے بھی اسے اس پوزیشن میں ہی دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھے اپنے فلیٹس کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے۔ چونکہ ان تینوں کے فلیٹ ایک ہی بلڈنگ میں تھے اس لیے وہ ایک ہی کار میں آئے تھے۔ صفدر نے اپنے فلیٹ میں پہنچتے ہی ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ صفدر بول رہا ہوں چیف، ایئر بس کی پرسرار تباہی کی خبر یقیناً آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو رپورٹ دے دوں۔ صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف سے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا گیا تو صفدر نے تنویر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ ہوٹل جانے سے لے کر وہاں سے واپس آنے تک پوری تفصیل بتا دی۔ تم نے معلوم کیا کہ اس سفید لہر کا منبع کہاں تھا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تو صفدر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر خود بخود انتہائی شرمندگی کے تاثرات نمودار ہو گئے کیونکہ یہ خیال اس کے ذہن میں آئی نہ تھا۔ سوری سر، میرا ذہن ہی اس طرف نہ گیا تھا، صفدر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ حالانکہ تمہارا ذہن سب سے پہلے اس طرف ہی جانا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران تمہارے پاس پہنچے گا، تم نے اسے تفصیل بتانی ہے، X2 نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستخط ہوئی۔ یس کم ان، صفدر نے اونچی آواز میں کہا کیونکہ وہ دستخط کا انداز پہچانتا تھا۔ یہ کیپٹن شکیل کی مخصوص دستخط تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور کیپٹن شکیل اندر آ گیا۔ میں اس خوفناک وقوع کے بارے میں سوچ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ ایک بدترین واردات ہے اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی ہے۔ تم نے ٹی وی پر نیوز دیکھی ہے؟ کیپٹن شکیل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں چیف کو رپورٹ دینے میں مصروف تھا، صفدر نے جواب دیا۔ اوہ، کیا رد عمل تھا چیف کا؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا تو صفدر نے اسے ساری بات بتا دی۔ چیف کی بات درست ہے، ہمیں واقعی اس سلسلے میں سوچنا اور کام کرنا چاہیے تھا، جبکہ ہمارا رد عمل بھی عام تماشائیوں جیسا تھا۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، واقعی حماقت ہو گئی ہے۔ تم بتاؤ، تم خبروں کی بات کر رہے تھے، صفدر نے کہا۔ خصوصی نیوز بلیٹن دکھایا گیا ہے جس کے مطابق پورا طیارہ راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے۔ طیارے میں ایک مرکزی وزیر تھا اور شہر کے بے شمار اعلیٰ طبقے کے افراد، جن میں زیادہ تعداد کاروباری افراد کی تھی، جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ اب ملبے سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ ابھی تک 200 لاشیں برآمد ہو چکی ہیں۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ تعداد بڑھ کر 400-500 کے قریب ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طیارے کا ملبہ
اس نئے پلازا اور اس کے ارد گرد کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، وہاں بھی خاصا جانی نقصان ہوا ہے۔ دارالحکومت میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیپٹن شکیل نے خبروں کے اہم پوائنٹس بتاتے ہوئے کہا، اور صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر اب کیا خیال ہے؟ کیا یہ واقعی تقریب کاری کی واردات ہو سکتی ہے؟ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ نہیں، یہ تقریب کاری نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، تقریب کاری تو اس انداز میں ہو سکتی ہے کہ وہاں بم کا دھماکہ کیا جاتا، لیکن یہ روشن لہر پھر اس طرح ایسے بڑے اور مضبوط طیارے کا راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جانا، انسانی لاشوں کا راکھ ہو جانا، مجھے تو یہ سب کچھ کوئی سائنسی تجربہ لگتا ہے۔ صفدر نے جواب دیا، ہاں واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ صفدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ صفدر بول رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ عمران بول رہا ہوں صفدر۔ دوسری جانب سے عمران کی آواز سنائی دی، او عمران صاحب آپ؟ صفدر نے کہا، ہاں، مجھے چیف نے بتایا ہے کہ تم نے اس خوفناک واردات کو اپنی آنکھوں سے آگاہ و بصیر ہوتے دیکھا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ ہاں، میرے ساتھ کیپٹن شکیل اور تنویر بھی تھے، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ موقع پر آ جاؤ، میں وہیں موجود ہوں، پھر تفصیل سے باتیں ہوں گی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ آؤ کیپٹن شکیل، صفدر نے ریسیور رکھ کر کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال ہے کہ تنویر کو بھی ساتھ لے لیں۔ کیپٹن شکیل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم اسے فون کر کے بلا لو، صفدر نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلایا اور جیب سے سیل فون نکال کر تنویر کو کال کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک سامنے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بڑی اور دفتری میز کے پیچھے اونچی پشت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے گرے نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گرے بول رہا ہوں، گرے نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ بگ چیف اسمتھ بول رہا ہوں گرے، تم نے ابھی تک تفصیلی رپورٹ نہیں دی۔ دوسری طرف سے بگ چیف اسمتھ کی آواز سنائی دی، معاملات ابھی فائنل نہیں ہوئے ہیں بگ چیف، اس لیے میں نے رپورٹ نہیں دی۔ میرا خیال تھا کہ معاملات مکمل ہونے کے بعد آپ کو رپورٹ دوں گا، گرے نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جو کچھ اب تک ہوا ہے مجھے اس کے بارے میں رپورٹ دو، اسمتھ نے تیز لہجے میں کہا۔ شاہ بٹان نے تھنڈر فلیش پسٹلز کی خریداری کا معاہدہ تو کر لیا، لیکن اسے تجربے کے ساتھ مشروط کر دیا تھا۔ چنانچہ میں راجکماری چندر مکھی کے ساتھ پاکشیا گیا اور وہاں ایک مسافر بردار طیارے پر میں نے تھنڈر فلیش پر ریز فائر کی۔ اس کے بارے میں تفصیلات آپ نے بھی پڑھ لی ہوں گی، شاہ بٹان تک بھی اس کی تفصیلات پہنچ چکی ہیں اور راجکماری چندر مکھی نے بھی انہیں تفصیلات بتا دی ہیں۔ وہ اس تجربے کی کامیابی سے بے حد خوش ہیں۔ وہ تھنڈر فلیش پسٹلز کی قیمت سے تو مطمئن ہیں، لیکن تھنڈر میزائل کی قیمت کے سلسلے میں وہ رعایت مانگ رہے ہیں۔ مگر میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ یہ میزائل انہیں مطلوبہ قیمت پر ہی مل سکتے ہیں، جس پر انہوں نے ایک شرط لگا دی ہے کہ سوائے بٹان کے تھنڈر فلیش اسلحہ اور کسی ملک کو فروخت نہ کیا جائے گا۔ میں نے فی الحال تو ان کی یہ شرط منظور کر لی ہے، کیونکہ جتنا بڑا آرڈر انہوں نے دینا ہے اس کی سپلائی میں ہمیں 1 سال لگ جائے گا۔ اس کے بعد ہم در پردہ اسے دوسرے ملکوں کو بھی فروخت کر دیں گے، وہ ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، گرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے انہیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ رقم کہاں جمع ہونی ہے؟ اسمتھ نے کہا، جی ہاں، ساری تفصیلات آپ کے حکم کے مطابق طے ہو گئی ہیں، آپ فکر نہ کریں، گرے نے جواب دیا۔ فکر کی بات تو ہے گرے، تمہیں یہ تجربہ پاکشیا میں نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی دور دراز کے ملک میں بھی یہ تجربہ کیا جا سکتا تھا۔ اس ملک کی ایک ایئر بس تباہ ہونے سے ہر طرف ہلچل مچ گئی ہے۔ پاکشیا کی سگریٹ سروس حد درجہ تیز اور فعال ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری راہ پر لگ جائے تو پھر ہماری لیبارٹری بھی تباہ ہو سکتی ہے اور ہم مارے بھی جا سکتے ہیں۔ اسمتھ نے جواب دیا، کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا بگ چیف کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوا ہے۔ تھنڈر فلیش خالصتاً ہماری ایجاد ہے، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، اور شاہ بٹان اور راجکماری چندر مکھی تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتے، اور اگر پہنچ بھی گئے تو ظاہر ہے وہ انہیں کچھ بتانے سے رہے، کیونکہ اس صورت میں وہ خود بین الاقوامی طور پر دباؤ کا شکار ہو جائیں گے اور ہم اسلحہ انہیں سپلائی کرنے کے بعد یہاں سے خاموشی سے شفٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پاکشیا سگریٹ سروس کیا کرتی ہے اور کیا نہیں، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ کبھی ہم تک پہنچ سکے گی، گرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کوشش کرو کہ جلد از جلد رقم سوئٹزرلینڈ کے بینک میں جمع کرا دی جائے تاکہ اس کی طرف سے تو اطمینان ہو جائے، اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس بگ چیف، آپ فکر مت ہو کریں، آپ فکر مت کریں، زیادہ سے زیادہ شام تک یہ کام ہو جائے گا، گرے نے جواب دیا۔
مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم راجکماری چندر مکھی کے ساتھ اسلحے کے اسٹور میں بھی گئے تھے، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ اسمتھ نے پوچھا۔ یس بگ چیف، وہ انتہائی تیز عورت ہے، اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ خود اس اسٹور کو دیکھنا چاہتی ہے تاکہ یہ اطمینان کر سکے کہ ہم فوری طور پر 1 میزائل اور 1000 پسٹل سپلائی کر سکتے ہیں، اس لیے میں اسے اسٹور میں لے گیا تھا۔ گرے نے جواب دیا۔ تم نے اسے لیبارٹری کے بارے میں تفصیلات تو نہیں بتائیں؟ اسمتھ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نو بگ چیف، میں نے اسے صرف اسٹور تک ہی محدود رکھا ہے، گرے نے جواب دیا۔ اوکے، معاملات فائنل ہوتے ہی تم نے مجھے فوری رپورٹ دینی ہے، میں چند روز کے لیے ایکریمیا جا رہا ہوں، واپسی پر مجھے کامیابی کی خبر ملنی چاہیے۔ اس دوران اگر مجھ سے کسی معاملے پر فوری بات کی ضرورت ہو تو ایکریمیا کے اسپیشل نمبر پر بات کر سکتے ہو، اسمتھ نے کہا۔ یس بگ چیف، گرے نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ گرے نے ہاتھ بڑھا کر میں انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گرے نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ شارلے بول رہا ہوں باز، راجکماری چندر مکھی اپنے سیکرٹری اور باڈی گارڈز کے ساتھ ہیڈ کوارٹر تشریف لائی ہیں اور آپ سے فوری ملاقات کی خواہش مند ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یا ہیڈ کوارٹر میں، مگر یہاں کا پتہ انہیں کس نے بتایا ہے؟ گرے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں باز، بہرحال وہ یہاں موجود ہیں، شارلے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، انہیں میرے دفتر بھجوا دو، گرے نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ اس نے اپنے اس خفیہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں ابھی تک نہ ہی راجکماری چندر مکھی کو کچھ بتایا تھا اور نہ ان کے سیکرٹری گھاٹان کو اس بارے میں علم تھا۔ اس کے باوجود ان کی یہاں اس طرح اچانک آمد انتہائی حیرت انگیز بھی تھی اور قابل تشویش بھی۔ گرے نے میز کی دراز کھولی اور اس کے اندر رکھا ہوا تھنڈر فلیش پسٹل نکال کر اس نے کوٹ کی سائڈ جیب میں رکھ لیا۔ اب اسے راجکماری چندر مکھی اور اس کے سیکرٹری کا انتظار تھا، لیکن اس کے ہونٹ پیچھے ہوئے تھے اور چہرے پر تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ حیران تھا کہ اس کا ہیڈ کوارٹر سیکرٹ تھا جس کے بارے میں سوائے چند مخصوص لوگوں کے کسی کو علم نہ تھا۔ اس کے باوجود راجکماری چندر مکھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ راجکماری یہاں کیوں آئی تھی یہ سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا، اس لیے احتیاط کی خاطر اس نے تھنڈر فلیش پسٹل نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا تاکہ اگر راجکماری چندر مکھی اس کے خلاف حرکت کرے تو اسے تھنڈر فلیش گن سے جلا کر ایک لمحے میں بھسم کر دے۔ عمران نے کار لیبارٹری کی پارکنگ میں روکی اور پھر وہ کار سے نکل کر باہر آ گیا۔ پارکنگ سے نکل کر وہ لفٹوں کی طرف بڑھ گیا اور پھر ایک لفٹ میں سوار ہو کر لیبارٹری کی عظیم الشان عمارت کے اندر آ گیا اور پھر مختلف مراحل سے گزرتا ہوا وہ سرداور کے مخصوص آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر وہ جیسے ہی سرداور کے آفس دفتر میں داخل ہوا، سرداور اسے دیکھ کر بے اختیار اس کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے ارے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو کر آپ کیوں مجھے گناہ گار کرتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو اسی بہانے میرے گناہ تو جڑ جائیں گے، سرداور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس عمر میں گناہ نہیں جناب، بال جڑتے ہیں اور آپ کے سر پر اب بالوں کو تلاش کرنے کے لیے خصوصی ضربے کروانا پڑے گا، کسی فارن لیبارٹری میں جا کر کسی فارن ٹیم سے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سرداور بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑے۔ عمران کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور پھر رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد عمران سرداور کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ بھی میز پر رکھ دیا۔ تم نے فون پر بتایا تھا کہ ایئر بس کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ اسے تباہ کرنے کے لیے کوئی جدید سائنسی اسلحہ استعمال کیا گیا ہے، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ سرداور نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، ماہرین نے تو یہ رپورٹ دی ہے کہ ایئر بس پر آسمانی بجلی گری ہے، لیکن میری تحقیقات کے مطابق ایسا نہیں ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بھی اخبار میں ماہرین کی رپورٹ پڑھی ہے، بظاہر تو ان کی رپورٹ درست لگتی ہے، جو حالت طیارے کی اور وہاں سے ملنے والی لاشوں کی بتائی گئی ہے، اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے، سرداور نے جواب دیا۔ ہاں، عام حالات میں تو واقعی ایسا ہی لگتا ہے، اور اس رپورٹ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ عوام کی طرف سے کسی ہنگامے کا خدشہ باقی نہیں رہا۔ ظاہر ہے آسمانی بجلی کو گرنے سے حکومت کسی طرح روک نہ سکتی تھی، لیکن میں نے اپنے طور پر جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق ایسا نہیں ہوا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے اور تمہیں اس بات کا شک کیوں ہے کہ ایئر بس کو جلا کر بھسم کرنے میں سائنسی اسلحے کا استعمال کیا گیا ہے؟ آخر کوئی تو پوائنٹ ہوگا تمہارے ذہن میں، سرداور نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جدید طیارے میں آسمانی بجلی سے بچاؤ کا باقاعدہ انتہائی جدید حفاظتی نظام موجود تھا، اس نظام کی موجودگی میں آسمانی بجلی سے اس قدر تباہی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ میں نے محکمہ موسمیات کے ایک ماہر سے جو تفصیلی گفتگو کی ہے،
اس کے مطابق اس رات آسمان پر موجود بادلوں کی سائنسی پوزیشن ایسی نہ تھی کہ ان سے اس قدر طاقتور بجلی ڈسچارج ہو سکے جس قدر طاقت اس طیارے کی ایسی تباہی کے لیے مطلوب تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ میرے 3 ساتھیوں نے اس طیارے کو اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ وہ اس وقت ایک ہوٹل کے لان میں موجود تھے۔ انہوں نے سب کچھ براہ راست دیکھا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے ایک عمارت کی چھت سے سفید رنگ کی لہر کو آسمان کی طرف بلند ہوتے اور اس لہر کو کسی بجلی کی طرح طیارے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر یہ لہر جیسے ہی طیارے سے ٹکرائی ایک خوفناک اور دل دہلا دینے والا کڑاکا ہوا اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورا طیارہ پھٹ کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ آسمانی بجلی اگر گرتی تو بجلی کی لہر کا رخ اوپر سے نیچے کی طرف ہو سکتا تھا، جبکہ میرے ساتھیوں کے مطابق وہ لہر زمین سے اوپر کی طرف اٹھی تھی، بالکل اس طرح جیسے وہ لہر کسی اونچی عمارت سے نکل کر طیارے کی طرف گئی ہو۔ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ساتھ اس ہوٹل کے لان میں جا کر پوری طرح چیکنگ کی ہے۔ اس چیکنگ کے نتیجے میں مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جہاں طیارہ تباہ ہو کر گرا ہے وہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور اس کی مخالف سمت میں ایک رہائشی پلازا کی سب سے اوپر والی منزل سے یہ لہر پھینکی گئی ہو۔ اس سے کے علاوہ آسمانی بجلی گرنے سے دھماکہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جس انداز کا دھماکہ میرے ساتھیوں نے محسوس کیا ہے وہ آسمانی بجلی گرنے کے دھماکے سے قطعی مختلف تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر طیارے پر آسمانی بجلی گرتی تو طیارے کے ملبے اور انسانی لاشوں کی راکھ میں ایک خاص قسم کی چمک کسی صورت بھی پیدا نہ ہو سکتی تھی، ایسی چمک جیسے فاسفورس کی چمک ہوتی ہے۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس طیارے پر آسمانی بجلی نہیں گری بلکہ اس پر کوئی سائنسی اسلحہ استعمال کیا گیا ہے۔ عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ تو تمہارا یہ خیال ہے؟ سرداور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، جی ہاں، اس میں کچھ غلط ہے تو بتا دیں۔ عمران نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اس ملبے سے بارود کے ذرات ملے ہیں؟ سرداور نے کہا، بارود کے ذرات؟ او نہیں، قطعی نہیں، اور یہی بات مجھے حیران کیے ہوئے ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی انتہائی طاقتور شعاع استعمال کی گئی ہو، لیکن اگر شعاع استعمال کی جاتی تو اس کا نتیجہ قطعی مختلف نکلتا۔ طیارہ تباہ ضرور ہوتا لیکن اس طرح مکمل طور پر راکھ کا ڈھیر نہ بن جاتا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے اس طیارے کی راکھ کا سائنسی تجزیہ تو کرایا ہوگا، اس کی کیا رپورٹ ہے؟ سرداور نے پوچھا، ہاں، لیکن یہ رپورٹ میرے نظریے کے خلاف ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ سب کچھ انتہائی شدید حدت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس سے تو آسمانی بجلی والا نظریہ ہی درست ثابت ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ عام سائنسی تجزیہ اصل حقائق کو سامنے نہیں لا سکتا، اس کے لیے خصوصی تجزیہ ضروری ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا۔ اس بیگ میں طیارے کا ملبہ اور انسانی لاشوں کی راکھ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا خود تجزیہ کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ سب کیا ہے۔ عمران نے کہا، تمہارے خیال میں مجھے کس قسم کا تجزیہ کرنا چاہیے؟ سرداور نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، حقیقت سامنے لانے کے لیے ڈرس تجزیہ کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ عمران نے کہا، ڈرس تجزیہ؟ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، صرف اس طرح ہی حتمی نتیجہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن اس میں کافی وقت لگ جائے گا۔ سرداور نے کہا، اندازاً کتنا وقت؟ عمران نے کہا، کم از کم 4 گھنٹے۔ سرداور نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، اتنا وقت یہاں بیٹھ کر کوئی سائنسی مقالہ پڑھنے میں اور 2-3 بار کافی پی کر گزارا جا سکتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو سرداور نے اس بات میں سر ہلا دیا، ٹھیک ہے، مجھے مواد دو۔ سرداور نے کہا تو عمران نے بیگ کھولا اور اس میں سے 2 بڑے پیکٹ نکال کر سرداور کے سامنے رکھ دیے۔ اس پیکٹ میں طیارے کا ملبہ اور اس دوسرے پیکٹ میں ایک انسانی لاش کی راکھ موجود ہے۔ عمران نے کہا، اوکے، تم الماری سے اپنے مطلب کی کتاب یا مقالہ نکال لو، میں کافی منگواتا ہوں اور پھر میں جا کر اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ سرداور نے دونوں پیکٹ اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سرداور پیکٹ لے کر دفتر سے باہر چلے گئے تو عمران نے اٹھ کر الماری کھولی اور پھر ریک سے کتاب اٹھا کر دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کتاب کھولی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ 4 گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد آخرکار سرداور واپس دفتر میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ایک ملازم تھا جس نے ہارڈ کافی کا سامان اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے ایک پیالی میز پر رکھی اور پھر واپس چلا گیا۔ کچھ معلوم ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس تجزیے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس مواد میں فلونیم فاس کی کافی مقدار موجود ہے۔ سرداور نے کہا، فلونیم فاس؟ آپ کا مطلب اس انتہائی قیمتی دھات سے ہے جو تقریباً نایاب ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، میں اسی فلونیم فاس کی بات کر رہا ہوں۔ سرداور نے جواب دیا، لیکن فلونیم فاس کی موجودگی سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ عمران نے کہا، آج سے 4 سال قبل ایک سائنس کانفرنس میں ایکریمیا کے ایک سائنسدان ڈاکٹر جیکولین فرینڈس نے فلونیم فاس پر ایک تحقیقاتی مقالہ پیش کیا تھا۔
اس مقالے میں اس نے فلونیم فاس سے ایک انتہائی طاقتور ترین اسلحہ تیار کرنے کا ایک انقلابی فارمولہ پیش کیا تھا۔ اس تجزیے سے مجھے ڈاکٹر جیکولون فرینڈس کے اس مقالے کا خیال آ گیا۔ اس نے جو تفصیلات اسلحہ کے بارے میں بتائی تھی اس سے بھی ایسا ہی نتیجہ نکلتا تھا جیسا اس طیارے کی تباہی سے نکلا ہے۔ اس وقت یہ فارمولہ اپنی ابتدائی شکل میں تھا، اور چونکہ یہ فلونیم فاس انتہائی نایاب اور انتہائی قیمتی دھات ہے اس لیے میں نے اس پر توجہ نہ دی تھی، لیکن مجھے اس مقالے نے متاثر ضرور کیا تھا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر جیکولون فرینڈس سے نجی ملاقات میں اس پر تفصیل سے بات کی تھی، اور اب اس تجزیے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس طیارے پر تھنڈر فلیش کے اس فارمولے کی جدید ترین شکل کو آزمایا گیا ہے۔ سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس پاکشاہی ایئر بس پر تھنڈر فلیش اسلحہ استعمال کیا گیا ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں، درست تجزیے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ تھنڈر فلیش اسلحہ صرف ایک فارمولے کی حد تک تو درست ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ ایسے نایاب اور قیمتی عنصر کا حصول ہی بہت مشکل ہے، اور پھر اتنی جلدی اسے اس قدر ایڈوانس شکل بھی دی نہیں جا سکتی کہ اسے اس طرح کھلے عام استعمال بھی کیا جا سکے۔ سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا آپ اس سائنسدان ڈاکٹر جیکولون فرینڈس سے کسی طرح رابطہ کر سکتے ہیں؟ عمران نے کہا، ہاں، کوشش کی جا سکتی ہے، سرداور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے ان کے اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی، شمشیر خان، تیسری الماری سے فوراً سائنسدانوں کے پتوں اور فون نمبرز کی ڈائری نکالو۔ اس میں سے کارمن کے معروف سائنسدان ڈاکٹر جیکولون فرینڈس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس سے رابطہ قائم کر کے میری بات کراؤ۔ سرداور نے تفصیل سے ہدایت دیتے ہوئے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے ان کے اسسٹنٹ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور سرداور نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ تجربہ یہاں پاکشیا میں کیوں کیا گیا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا، کیا کہا جا سکتا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ ایک تو ہمیں قیمتی طیارے سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، اور پھر بے شمار انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوا ہے۔ سرداور نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، اچھا ایک بات بتائیں، عمران نے کہا۔ پوچھو، سرداور نے کہا، کیا یہ ڈاکٹر جیکولون فرینڈس یہودی ہے؟ عمران نے پوچھا، مجھے پوری طرح علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ڈاکٹر جیکولون فرینڈس یہودی ہوگا اس لیے اس نے مسلم دشمنی کی بنا پر یہ ہولناک تجربہ یہاں پاکشیا میں کیا ہے؟ سرداور نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور سرداور نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سرداور نے کہا، شمشیر خان بول رہا ہوں جناب، میں نے ایکریمیا سے معلومات حاصل کر لی ہیں۔ سائنسدان ڈاکٹر جیکولون فرینڈس آج سے تقریباً 1 سال قبل اپنی رہائش گاہ میں ڈکیتی کے دوران ہلاک کر دیے گئے تھے۔ ان کی رہائش گاہ کا سارا سامان بکھرا ہوا ملا، اور ان کے سیف وغیرہ بھی ٹوٹی ہوئی حالت میں ملے، اور تمام قیمتی چیزیں بھی غائب تھیں۔ وہاں کی پولیس نے مجرموں کو پکڑنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ دوسری طرف سے شمشیر نے جواب دیا، مجھے دیں ریسیور، میں بات کرتا ہوں۔ عمران نے سرداور سے کہا، شمشیر خان، عمران سے بات کرو۔ سرداور نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا، اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو شمشیر خان، یہ معلوم کیا ہے کہ ڈاکٹر جیکولون فرینڈس کی رہائش گاہ ایکریمین میں کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا، جی ہاں، ایکریمین کے دارالحکومت میں روز کالونی میں ان کی رہائش گاہ ہے، اور ان کی لیبارٹری بھی ان کی رہائش کے اندر ہی موجود تھی، شمشیر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اجازت دیں، اب میں خود اس بارے میں ساری تفصیلات حاصل کر لوں گا۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر سرداور سے اجازت لے کر وہ دفتر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، معاملہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر جیکولون فرینڈس کی بے شمار وسوسوں کو جنم دینا شروع کر دیا تھا، اور اس کے دل و دماغ میں ایک انجانے مگر انتہائی خوفناک خطرے نے سر ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ایئر بس کی تباہی کسی اہم اور بڑے منصوبے کی طرف ایک اشارہ تھا جو آئندہ پاکشیا کے لیے مزید پیچیدگیاں اور خوفناک صورتحال پیدا کر سکتا تھا، جس کے لیے اسے جلد سے جلد کچھ کرنا تھا اور اصل حقائق تک پہنچنا تھا جو بے حد ضروری تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، اور دروازہ کھلنے کی آواز سن کر میں اس کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا گرے بے اختیار چونک پڑا، اور پھر وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے سے راج کماری چندر مکھی اور اس کا سیکرٹری کھاٹان اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے پیچھے حسب دستور راج کماری کے 2 مسلح باڈی گارڈز بھی تھے۔ راج کماری کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی تھی، اور وہ اندر داخل ہوتے ہی گرے کی طرف
تیز نظروں سے گھورنا شروع ہو گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور اس کے چہرے پر سختی کی جگہ ملائمت اور شوق مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ گرے کی طرف انتہائی والہانہ انداز میں دیکھنے لگی۔ آپ یہاں؟ آپ کی اس طرح اچانک آمد نے مجھے حیران کر دیا ہے، گرے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے اچانک ہی آپ سے چند باتیں کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی، اس لیے مجھے خصوصی طور پر آنا پڑا، راجکماری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر وہ اور کھٹان ایک طرف رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے جبکہ گرے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ راجکماری کے باڈی گارڈز راجکماری کے صوفے کے عقب میں کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن آپ کو میرے اس ہیڈ کوارٹر کا علم کیسے ہو گیا؟ گرے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بھاٹان ہے مسٹر گرے، اور میں بھاٹان کی سپریم فورس کی چیف ہوں، اس لیے تمہاری حیرت بے جا ہے۔ میری نظروں سے یہاں کی کوئی عمارت یا کوئی آدمی چھپا نہیں رہ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی سیکرٹ ہو، راجکماری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور گرے نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ بہرحال فرمائیے، آپ کیا پینا پسند فرمائیں گی؟ آپ پہلی بار میرے ہیڈ کوارٹر تشریف لائی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شاندار انداز میں خدمت کی جائے۔ گرے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، راجکماری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر فرمائیے، کیسے آپ کو یہاں آنے کی تکلیف کرنا پڑی؟ گرے نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ہارڈ ماسٹر تنظیم کے چیف آپ ہی ہیں یا آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ راجکماری نے بھی اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں بھاٹان کا چیف ہوں، بگ چیف تو اور ہیں، اور ہارڈ ماسٹر کوئی چھوٹی سی تنظیم نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک میں اس کے ہیڈ کوارٹر موجود ہیں۔ گرے نے راجکماری چندر مکھی پر روپ ڈالنے کے لیے کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا اور اسی لیے میں یہاں آئی ہوں، آپ میری بات اپنے بگ چیف سے کرا دیں، راجکماری نے کہا۔ وہ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ گرے نے چونک کر کہا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ اس لیے کہ ہم نے انتہائی کثیر رقم ادا کرنی ہے اور معاملہ بھی حکومت بھاٹان کا ہے، اس کے علاوہ اس اسلحے کو ہم نے بھاٹان کے دفاع میں بھی استعمال کرنا ہے، اس لیے ہم ہر قسم کی ضمانت چاہتے ہیں، راجکماری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرا دیتا ہوں، وہ ایکریمیا میں ہے، گرے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور صوفے سے اٹھ کر میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ گرے بول رہا ہوں، چیف آف ہارڈ ماسٹر، گرے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ او، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی نمایاں تھی، اور گرے نے راجکماری چندر مکھی کی اچانک ہیڈ کوارٹر میں آمد اور پھر اس سے ہونے والی تمام گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ ریسیور راجکماری کو دو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور گرے نے راجکماری چندر مکھی کی طرف دیکھا تو راجکماری صوفے سے اٹھ کر میز کے قریب آ گئی۔ یس، راجکماری چندر مکھی بول رہی ہوں، راجکماری نے ریسیور گرے کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ راجکماری جی، میں بگ چیف اسمتھ بول رہا ہوں، آپ مطمئن رہیں، آپ سے جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، گرے کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ میرا سمجھا جائے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، اب ہمیں مکمل اطمینان ہو گیا ہے، لیکن مسٹر بگ چیف، آپ یہ بتائیں کہ ہمیں مطلوبہ مسائل کب تک مل سکیں گے؟ راجکماری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ کا آرڈر تو مجھ تک نہیں پہنچا، جب پہنچے گا تو پھر یہ بتایا جا سکے گا کہ مطلوبہ مال کب تک تیار ہو سکتا ہے۔ بہرحال انتہائی پیچیدہ سائنسی کام ہے، اس لیے اس میں کچھ وقت تو لگے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، راجکماری نے کہا، اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ مڑی اور دوبارہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب تو آپ کو اطمینان ہو گیا ہے، اب آپ کارروائی مکمل کریں، ہم فوری طور پر اس ڈیل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ گرے نے بھی دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مسٹر گرے، آپ نے بتایا تھا کہ اس اسلحے کی لیبارٹری ہے اور پاکشیا سے اسٹور تک کوئی خصوصی سرنگ بھی آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ راجکماری نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے دوسری بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن دوبارہ یہ بات کرنے کی وجہ، گرے نے ہونٹ پھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مسٹر گرے، آپ کو آرڈر اس وقت دیا جا سکتا ہے اور رقم بھی اس وقت آپ کے بتائے ہوئے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی جا سکتی ہے جب آپ مجھے اپنی لیبارٹری کا وزٹ کرا دیں، ورنہ نہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ فیصلہ شاہ بھاٹان کا ہے، وہ اس معاملے میں پوری تسلی کرنا چاہتے ہیں، راجکماری نے کہا۔ سوری، ایسا ناممکن ہے، یہ ہمارا بزنس سیکرٹ ہے، آپ کو مال چاہیے اور آپ کو مال مل جائے گا، گرے نے کہا۔ نہیں مسٹر گرے، ہم اس لیبارٹری کا وزٹ کیے بغیر آرڈر نہیں دے سکتے، یہ ضروری ہے، راجکماری نے جواب دیا۔ اگر یہ ضروری ہے تو پھر آپ کا ہمارے ساتھ سودا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال لیبارٹری کا وزٹ آپ کو کسی قیمت پر بھی نہیں کرایا جا سکتا، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، گرے نے بھی سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر گرے، آپ اس قدر سخت رویہ اختیار نہ کریں، آپ صرف راجکماری جی کو وزٹ کرا دیں، شاہ بھاٹان کو آپ جانتے نہیں ہیں، وہ بے حد وہمی انسان ہے، اس لیے ایسا کرنا بے حد ضروری ہے، اور راجکماری جی آپ سے وعدہ کرتی ہیں
کہ وہ لیبارٹری کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ اس بار راجکماری کے سیکرٹری کھاٹان نے بات کرتے ہوئے کہا، سوری، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ گرے نے جواب دیا، مسٹر گرے، یہ بھاٹان ہے، اس لیے آپ سوچ سمجھ کر مجھ سے بات کریں۔ چلے میں اس معاملے میں اس حد تک نرمی کر سکتی ہوں کہ آپ مجھے لیبارٹری کی لوکیشن، اس کے اندر موجود مشینری اور وہاں کام کرنے والے افراد کے بارے میں تفصیلات بتا دیں تاکہ میرا پوری طرح اطمینان ہو جائے اور میں شاہ بھٹان کو مطمئن کر دوں۔ راجکماری نے کہا، سوری راجکماری جی، ایسا بھی ممکن نہیں ہے، یہ سب ٹاپ سیکرٹ ہے۔ گرے نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، پھر سودا منسوخ کر دیا جائے، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ راجکماری نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کی مرضی۔ گرے نے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آخری بار کہہ رہی ہوں مسٹر گرے کہ آپ صورتحال کو نہ بگاڑیں۔ راجکماری نے ہونٹ کھنچتے ہوئے کہا، صورتحال کو میں نہیں، آپ خود بگاڑ رہی ہیں راجکماری جی۔ آپ کو مال چاہیے، مال مل جائے گا، اور بس۔ گرے نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا، اچانک راجکماری چندر مکھی کا ہاتھ گھما اور گرے کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ناک پر کوئی غبارہ سا پھٹا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر یکلگت تاریکی چھا گئی۔ پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں اس کے حواس اس کے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ پھر جیسے انتہائی گہری تاریکی میں جگنو چمکتا ہے، اس طرح اس کے تاریک ذہن میں روشنی کی ایک کرن سے نمودار ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ روشنی پھیلتی چلی گئی۔ پوری طرح ہوش میں آتے ہی گرے کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں اور اس نے چونک کر حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی جگہ پر بری طرح کسمسا کر رہ گیا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک اجنبی جگہ پر دیوار کے ساتھ بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں گزشتہ واقعات کسی فلم کی طرح گھوم گئے اور اس کے ہونٹ پنچ گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ راجکماری نے اسے بے ہوش کیا تھا اور اب وہ اسی کی قید میں ہے۔ اس کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا جو بند تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہاں سے آزادی کے لیے کس انداز میں جدوجہد کرے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور راجکماری چندر مکھی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک پہلوان نما آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ایک خاردار کوڑا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے راجکماری؟ گرے نے گسیلے لہجے میں کہا تو راجکماری بے اختیار ہنس پڑی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ بھاٹان ہے، اور میں بھاٹان کی سپریم فورس کی چیف ہوں۔ اس کے باوجود تم نے مجھے لیبارٹری کے بارے میں تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔ ویسے مجھے تمہاری طرف سے ایسے ہی رویے کی توقع تھی، اس لیے میں سارا انتظام کر کے ہی تمہارے پاس پہنچی تھی۔ میرے آدمیوں نے تمہارے ہیڈ کوارٹر کو گھیر رکھا تھا اور میرے جیب میں فوری طور پر بے ہوش کر دینے والا مخصوص کیپسول موجود تھا جو میں نے اچانک تمہاری ناک پر مارا تو وہ پھٹ گیا اور تم بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہیڈ کوارٹر میں موجود تمہارے آدمیوں کا خاتمہ کر دیا گیا اور تمہیں وہاں سے اٹھوا کر میں یہاں اپنے ایک خاص اڈے پر لے آئی ہوں۔ اب یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہ ہوگا، اور یہ جو میرے ساتھ آدمی ہے اس کا نام گوبن ہے، اور گوبن کو پورے بھاٹان میں درندہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم لیبارٹری کے بارے میں تفصیلات مجھے بتا دو۔ اس صورت میں تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور جسم بھی۔ راجکماری نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اب اس نے آپ کہنے کا تکلف بھی ختم کر دیا تھا، لیکن تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ گرے نے بھی آپ کہنا چھوڑ کر براہ راست اسے تم کہنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا ضروری ہے، ہم نے انتہائی کثیر دولت اس ڈیل پر خرچ کرنی ہے۔ اب اگر تم رقم لے کر غائب ہو جاؤ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا واقعی ایسی لیبارٹری ہے بھی صحیح یا نہیں، اور اگر ہے تو کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اس کی نگرانی کریں جب تک مطلوبہ مال ہمیں نہیں مل جاتا، اس لیے ہمارا وزٹ ضروری ہے، بے حد ضروری۔ راجکماری نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن تم نگرانی کس طرح کرا سکو گی؟ لیبارٹری تو باکشیا میں ہے۔ گرے نے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کہیں بھی ہو۔ راجکماری نے منہ بناتے ہوئے کہا، بہت فرق پڑتا ہے۔ باکشیا سیکرٹ سروس انتہائی فعال اور خطرناک سروس ہے۔ پہلے بھی تم نے باکشیا میں تجربہ کرایا ہے، اور چیف نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کیونکہ اس ہولناک تجربے کے بعد باکشیا سیکرٹ سروس اس کا کھوج لگانے میں مصروف ہے۔ گو ہمیں معلوم ہے کہ انہیں کسی قیمت پر بھی اس کی اصل وجہ کا علم نہ ہو سکے گا، لیکن اگر تم نے نگرانی کرائی تو وہ فوراً چونک پڑیں گے، اور پھر نہ لیبارٹری رہے گی اور نہ ہارڈ ماسٹر تنظیم اور نہ تم، وہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ گرے نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم اس بات کی فکر نہ کرو، یہ سوچنا ہمارا کام ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ راجکماری نے جواب دیا، اوکے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر میں سب کچھ تفصیل سے بتا دوں تو تم مجھے زندہ چھوڑ دو گی۔ گرے نے کہا، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں ہلاک کرنے کی، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ اگر تم وہیں اپنے ہیڈ کوارٹر میں سب کچھ بتا دیتے تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی۔ راجکماری نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو گرے نے اسے تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ تمہارا مطلب ہے کہ لیبارٹری کا اصل انچارج ڈاکٹر جیکولین فرینڈس ہے اور فارمولہ بھی اسی کی ایجاد ہے؟
راجکماری نے کہا۔ ہاں، گرے نے جواب دیا، لیکن وہ تمہارے ہاتھ کیسے لگ گیا جبکہ وکول تمہارے وہ بین الاقوامی شہرت کا مالک سائنسدان ہے اور اس کا تعلق بھی ایکریمیا سے ہے۔ راجکماری نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے حد حیرت تھی۔ اس نے ایکریمیا چھوڑ دیا ہے اور اب ہماری اس کے ساتھ باقاعدہ حصہ داری ہے۔ لیبارٹری میں کام وہ کرتا ہے، لیبارٹری کی حفاظت کا کام ہمارے ذمہ ہے اور باٹان میں سارا کام میں کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ منشیات کا ریکارڈ چلانا بھی میرا ذمہ داری ہے، گرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے تم نے اور کس کس ملک سے اس اسلحے کا سودا کیا ہے؟ راجکماری نے پوچھا۔ کسی سے بھی نہیں، ہمارا پروگرام تو یہی تھا کہ ہم کثیر تعداد میں مال تیار کرنے کے بعد براہ راست کسی سپر پاور سے سودا بازی کریں گے، لیکن پھر اچانک ہمیں ایسی مشینری کی ضرورت پڑ گئی جس پر انتہائی کثیر دولت خرچ آتی تھی، چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ شاہ بٹان سے بات کی جائے۔ اس طرح ہم یہاں محفوظ بھی ہو جاتے اور ہمیں مطلوبہ دولت بھی مل جاتی اور اس دولت سے ہم کام بھی مکمل کر لیتے، گرے نے جواب دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میزائل تیار کرنے کے لیے تمہیں مشینری کی ضرورت تھی، پسٹل تو تم نے تیار کر رکھے ہیں؟ راجکماری نے کہا۔ ہاں، پہلے ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کا پروگرام صرف ان پسٹلز کی تیاری تک ہی محدود تھا، لیکن یہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ تھنڈر میزائل بھی تیار کیے جائیں، کیونکہ پسٹلز کی اس قدر اہمیت نہیں ہو سکتی جس قدر میزائلوں کی ہوتی ہے، اور میزائلوں کی تیاری ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس لیے ہمیں انتہائی کثیر دولت کی ضرورت تھی جو ہمیں غیر معروف ملک سے مل سکتی تھی، اور ہماری نظر میں وہ ملک باٹان ہی ہو سکتا تھا، گرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، چونکہ تم نے سب کچھ بتا دیا ہے اس لیے تم زندہ رہو گے، لیکن پہلے میں تمہاری باتوں کی تصدیق کروں گی، اس کے بعد تمہیں رہا کیا جائے گا، راجکماری چندر مکھی نے کہا، اور پھر تیزی سے واپس دروازے کی طرف مڑ گئی، اور گرے نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اسے راجکماری کے چہرے پر ایسے تاثرات نظر آ گئے تھے جس سے وہ سمجھ گیا تھا کہ راجکماری کسی بھی قیمت پر اسے زندہ نہ چھوڑے گی، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے آزاد ہونے کی بھرپور جدوجہد کرے گا، اور اس کے بعد اس کا مشن سب سے پہلے اس راجکماری کا ہی خاتمہ ہوگا۔ راجکماری اور اس کے ساتھ آنے والا کوڑا بردار جب کمرے سے باہر چلے گئے تو گرے نے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے زنجیروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن زنجیریں اس انداز کی تھیں کہ بظاہر ان سے رہائی ناممکن تھی۔ اس نے جدوجہد بھی کی، لیکن اس کی ساری جدوجہد رائے گاں گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور راجکماری اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ تم نے درست تفصیلات بتائی تھی گرے، اب تمہیں یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہارے سارے ساتھی ختم ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس سے ہماری براہ راست بات ہو چکی ہے، شاہ بٹان نے اس سے فون پر بات کی ہے اور وہ ہارڈ ماسٹر کی بجائے براہ راست شاہ بٹان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، اس لیے اب لیبارٹری اور سٹور روم پر ہمارا قبضہ ہے۔ اب ہم خود ہی میزائل بنائیں گے اور پھر خود ہی اسے استعمال کریں گے، راجکماری نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی جلدی؟ گرے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم ابھی سپریم فورس کی کارکردگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تفصیلات مل جانے کے بعد یہ سب کچھ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے ڈاکٹر جیکولین فرینڈس سے یہ بات بھی طے کر لی ہے کہ لیبارٹری کو پاکشے سے ختم کر کے مکمل طور پر باٹان میں شفٹ کر دیا جائے تاکہ وہ پوری طرح محفوظ ہو سکے، چنانچہ ہنگامی طور پر اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہاں ہمارے پاس پہلے سے ہی ایک جدید لیبارٹری موجود ہے اور اس کا محل وقوع اور اس کا ڈیزائن ڈاکٹر جیکولین فرینڈس نے اوکے کر دیا ہے۔ اب وہاں سے مشینری اٹھا کر اس لیبارٹری میں لے جائی جائے گی اور اسے وہاں نصب کر کے کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ شفٹنگ مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد باکشے والی لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے گا، راجکماری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کیا سمجھتی ہو، کیا بگ چیف یہ سب کچھ بھول جائے گا؟ وہ کوئی اقدام نہیں کرے گا، گرے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے ایکریمیا میں اپنے ایجنٹوں سے کہہ دیا ہے، وہ اسے وہیں تلاش کر کے گولی مار دیں گے، اور یہاں بھی اس کے خلاف احکامات دے دیے گئے ہیں۔ جیسے اس نے بٹان میں قدم رکھا وہ دوسرا سانس نہ لے سکے گا، اس لیے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، راجکماری نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب میرے متعلق تم نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ سوچ لو کہ تم نے میری رہائی کا وعدہ کیا تھا، گرے نے کہا۔ ہاں، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، اور میں تمہیں رہا کرنے کے لیے ہی آئی ہوں، زنجیروں سے رہائی نہیں بلکہ زندگی سے رہائی، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم زندہ رہو اور اس طرح لیبارٹری سے ہارڈ ماسٹر کا واسطہ باقی رہ جائے، راجکماری نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس کا ہاتھ جیکٹ کی جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا۔ ریوالور دیکھ کر گرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے چہرے پر موت کا سا خوف پھیل گیا۔ اوہو، رک جاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا، فار گاڈ سیک رک جاؤ، گرے نے چیختے ہوئے کہا،
لیکن دوسرے لمحے دھماکے کے ساتھ ہی راجکماری چندر مکھی کے ہاتھ میں موجود ریوالور سے یکے بعد دیگرے 2 شعلے ابھرے اور گرے کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے میں اچانک یکے بعد دیگرے 2 گرم سلاخیں اترتی چلی گئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس نے سانس باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی سسپینس سے بھرپور ناول کا یہ دوسرا حصہ یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا راجکماری چندر مکھی اس لیبارٹری کو بھوٹان میں شفٹ کر پائے گی یا نہیں؟ اور کیا عمران اس سب سے لا علم رہے گا اور کوئی اقدام کر پائے گا یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا تیسرا حصہ صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔